وہ بڑے ہی خوشگوار دن تھے۔ موسم میں ایک مستی اور ترنگ بری ہوئی تھی۔ خزاں رخصت ہونے کو تھی اور گلابی جاڑے کی آمد دکھائی دینے لگی تھی۔ آسمان صاف شفاف اور فضا اور ماحول ہر نوعیت کی سرگرمیوں کے لیے انتہائی سازگار۔ ایسے ہی ایک اجلے اور نکھرے ہوئے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، ایک بندہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ کیا پریشانی ہے اس کو؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جناب ہم تو پوچھ کر تھک گئے، لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ اسے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ آپ ہی سے کہے گا۔ صورت سے تو وہ خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اب تمہیں صورتیں پڑھنا بھی آ گئی ہیں؟ میں نے گھور کر کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ جلدی سے اس نے کہا، نہیں ملک صاحب، میں اتنا مردم شناس تو ابھی تک نہیں ہوا۔ بس اس کی حرکتوں سے اندازہ لگا ہے میں نے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو ڈانٹنے کے لیے ایسا سوال نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ سے میرا یہی انداز رہا ہے کہ میں اپنے جونیئرز کی تربیت کے لیے اکثر و بیشتر ان سے ایسے ہی چپتے ہوئے سوالات کرتا رہتا۔ اس سے وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہی تھے، اس کے ساتھ ہی انہیں چاقو چوبند رہنے کی بھی عادت ہو جاتی۔ وہ اپنے حواس اور ذہن کو بیدار رکھتے کہ پتہ نہیں میں ان سے کس وقت کون سا ٹیڑھا میڑھا سوال کر لوں۔ بہرحال میرے سوال پر کانسٹیبل نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا تو میں نے سرزش کرنے والے انداز میں کہا، یہ ابھی سے کیا مراد ہے بھائی تمہاری؟ تمہیں مردم شناس بننے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ میرے خیال میں تو تمہیں پولیس کے محکمے میں آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ اچھی خاصی مدت ہوتی ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا جی، جلد از جلد۔ وہ وضاحت کرنے لگا تو میں نے اس کی بات ہی کاٹ دی اور پھر سرسری انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم اس پریشان حال بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ یہ سر کہتے ہوئے جلدی سے جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا، نام کیا ہے اس بندے کا؟ نام تو اس کا رحیم بخش ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، لیکن لالی کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ اسے لالی کے نام سے اس کے اصل نام سے کم ہی بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ جی جناب، وہ اسی قصبے کا تو رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے پھر بھیجو اسے۔ ادھر کانسٹیبل کمرے سے نکلا اور ادھر رحیم بخش اور لالی میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں بڑی ہی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ کانسٹیبل نے اس کی جس نامعلوم پریشانی کا ذکر کیا تھا وہ واقعی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنی میز کی طرف دوسری بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لالی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا حامل اور شکل و صورت کا مالک انسان تھا۔ صحت نہ تو بہت زیادہ اچھی تھی اور نہ ہی اسے خراب قرار دیا جا سکتا۔ اس کی حالت دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ میں نے بستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی لالی، تمہیں مجھ سے ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے جو تم کسی اور کو نہیں بتا سکتے تھے؟ کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ وہ ذرا دھیمے سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، بات ہی کچھ ایسی ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے ایسی رحیم بخش؟ اس کے پراسرار انداز نے میرے ذہن میں تجسس کو بیدار کر دیا اور میں نے قدرے آگے کو جھک کر پوچھا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا؟ ہرگز نہیں بھائی، میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، کیا تم مجھ سے کوئی ایسی بات کہنے والے ہو جس پر مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، بات تو مذاق والی نہیں، لیکن کیا پتہ۔ اس نے ایک دم اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر بول سکتے ہو، اگر بات مذاق والی نہیں تو میں پوری توجہ اور سنجیدگی سے تمہارا مسئلہ سنوں گا۔ وہ چند لمحات تک تو ذہنی کشمکش میں مبتلا نظر آیا، پھر ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا، جناب میں دراصل زری کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ زری؟ یہ کون ہے بھائی؟ زری میری بیوی کا نام ہے، زرینہ۔ اوہ! میں نے گہری سانس لی اور پوچھا، رحیم بخش،
تمہاری بیوی نے ایسا کیا کر دیا ہے بھائی جو تم اس کی شکایت لے کر تھانے آ گئے ہو؟ جناب وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، وہ مہم انداز میں بولا۔ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے اب کے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ زرینہ اف زری، تمہیں کیسے تنگ کرتی ہے؟ وہ مجھے مارتی ہے جناب، اس نے بڑے ہی یتیمانہ انداز میں بتایا۔ مارتی ہے؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا تھانے دار صاحب؟ وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور شک زدہ لہجے میں پوچھ لیا، رحیم بخش، تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ میں تمہارا فوراً یقین کر لوں؟ کیا زرینہ اتنی ہی طاقتور ہے کہ تم اس کے ہاتھوں بآسانی پٹ جاتے ہو؟ تم تو بڑی ہی انوکھی اور عجیب سی شکایت لے کر آئے ہو میرے پاس، اور اس پر بضد بھی ہو کے میں تمہاری بات کا یقین بھی کر لوں؟ جناب ان منت ریز لہجے میں بولا، یہ بات انوکھی اور عجیب ضرور ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ واقعی میری پٹائی کرتی ہے اور تم بڑی شرافت سے اس کی مار کھا لیتے ہو۔ میں نے بھی قدرے سے لہجے میں سوال کیا۔ جناب یقین کریں کہ میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں مان لیتا ہوں کہ وہ بڑی ہی زبردست ہے، تم پر کسی وجہ سے حاوی ہے اور تم اس کے سامنے پھس ہو کر رہ جاتے ہو اور وہ تمہاری پٹائی کرتی ہے، تم خاموشی سے پٹ بھی جاتے ہو۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہاری بیوی کوئی پاگل عورت ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا اس پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے؟ نہیں جی، یہ جن بھوت والا معاملہ نہیں ہے۔ جب اس کا دماغ بھی درست ہے اور کوئی جن وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً تم مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ پھر چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر قدرے مجبور سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ بیٹھے بیٹھائے خوف خواہی لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ زمانی کلامی تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہے تو اس کے آگے میری پیش نہیں چلتی۔ وہ مجھے سوتی کپڑے کی طرح دھو ڈالتی ہے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہتی ہے تاکہ آس پڑوس والے ہمارے مار پیٹ کے بارے میں کسی بھی جھگڑے کی خبر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے بھی دھمکی دیتی ہے کہ میں نے اگر اس مار پیٹ کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے گی۔ لیکن میری برداشت جواب دے گئی ہے جناب، اسی لیے میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بات ختم کرتے ہی وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ رحیم بخش اور لالی خاصا دلچسپ کردار لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہیں روئی کے مانند ڈھنگ کر رکھ دیتی ہے، پھر اس دھمکی کی کیا اہمیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بری طرح پیش آئے گی؟ جناب، وہ خوفزدہ لہجے میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، وہ بڑے ہی خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے کہ میں نے اس کے سلوک کا کسی سے بھی ذکر کیا تو وہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر موت کی نیند سلا دے گی، یا کسی رات سوتے میں تیز چھری سے میری شہرک کاٹ ڈالے گی اور مشہور کر دے گی کہ گھر میں ڈاکو آئے تھے۔ لالی نے ان کے سامنے مزاحمت کی اور وہ اس کی گردن کاٹ کر چلے گئے۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ تمہاری جنگجو بیوی کے بارے میں کچھ اندازہ تو قائم ہو گیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی بخوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بڑے ہی بوڑھے قسم کے مرد ہو۔ میں نے بڑے ہی تکے لہجے میں کہا، ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتے ہو کہ جو بھی سنے گا تمہاری مردانگی پر شک کرے گا۔ کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے تھانے دار صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اسی لیے تو آج تک کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی، پر جب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب آپ ہی ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ پھر ایک سیکنڈ بعد وہ اپنے کمزور سے سینے کو حد سے زیادہ پھیلاتے ہوئے بولا، جہاں تک مردانگی کا تعلق ہے نا، تو ایسی ویسی تفتیش کی کوئی بات نہیں۔ میں تو بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جگہ سائی نہ ہو۔
بس اتنی سی بات ہے جناب۔ لالی بات کر کے خاموش ہوا تو مجھے اس کی حالت تیزارہ پر طرز آنے لگا۔ ایسے مجبور اور لاچار قسم کے شوہر قابل رحم دکھائی دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایسے شوہروں کو جب گہرائی تک جا کر کوریدا جائے تو 90% کیسز میں وہی قصوروار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی مخصوص خامیوں اور نااہلیوں کے سبب بیویوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے لات جوتے کھاتے رہتے ہیں۔ لالی بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی کسی علمی مدد سے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے اور زری کے درمیان خرابی کہاں پر واقع تھی، اور یہ معلومات اس سے گفتگو کر کے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے ایک چال چلی۔ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، رحیم بخش، تم اپنی بیوی سے اس قدر عاجز ہو اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تمہیں وہ کسی بھی وقت تمہاری جان لے لے گی، تو تم ایسی خونخوار اور خطرناک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے ہو؟ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دو؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے؟ اس نے نقد نظر انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے ہمیں گردن ہلا دی۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہاں، میں نے بھی تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ زری بہت ہی خوبصورت عورت ہے، میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر میں نے اسے کوئی کوشش بھی کی تو وہ موت سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے گی، وہ بہت جنونی ہو جاتی ہے۔ وہ چند لمحات تک الجھی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا تو میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، لالی تم بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک آ گئے ہو۔ تمام فکروں، اندیشوں اور پریشانیوں کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دو۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب۔ وہ جلدی سے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کیا ہوگی؟ آنے والے ساون میں پورے 40 کا ہو جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری بیوی زری کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال۔ وہ کچھ جبلس ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے فوراً ذہن میں حساب لگایا۔ زری لالی سے کم و بیش عمر آتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ شوہر کی عمر بیوی سے چند سال، زیادہ سے زیادہ 8 سال زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ عمر کے اس ثقافت پر ہو کے دیکھنے والوں کو باپ بیٹی نظر آئے۔ شوہر کی بانسبت بیوی کی عمر کم ہونے میں ایک حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ انسانی جسم کی بناوٹ، ذہن کی نفسیات اور اس کے تبدیل کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مرد کی بانسبت عورت جلدی بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ عورت میں عموماً ازواجی زندگی کی امنگ 40 سال کے بعد مہنت بڑھ جاتی ہے، جبکہ مرد 50 سال کا ہونے کے باوجود بھی بے رغبتی کا شکار نظر نہیں آتا۔ دونوں کی عمروں میں اگر مناسب فرق ہو تو زیادہ طویل عرصے تک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن لالی کا کیس اس حساب کتاب اور عادت شمار میں نہیں آتا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ ان کے درمیان جاری جنگ و جدل کا ایک سبب عمروں کا یہ فرق بھی ہو سکتا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹٹونے والے لہجے میں سوال کیا، لالی کتنے بچے ہیں تمہارے؟ بچے تو نہیں ہیں جناب، وہ جھپتے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ 2 سال ہو گئے، 3را سال شروع ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی اچھی امید؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اس نے مایوسی میں گردن ہلائی۔ گھر میں تمہارے اور زری کے علاوہ کتنے افراد ہیں؟ کوئی نہیں، صرف ہم دونوں ہی ہیں، وہ بڑے ہی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا۔ ایک بوڑھی والدہ تھی، پچھلے سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا افسردہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی والدہ کی اپنی جدائی کا بڑا ہی گہرا اثر لیا تھا۔ گویا گزشتہ 1 سال سے وہ میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی کا وہ حصہ بڑا ہی بھاری اور بے کف ہوتا ہے جب وہ گھر میں اکیلے رہتے ہوں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔
جس طرح پھولوں کے بغیر چمن چمن نہیں، بالکل اسی طرح بچوں کے بغیر گھر بھی قبرستان سے کم ویران اور ہولناک نہیں ہوتا، جہاں پر موت کا سناٹا گونجتا رہتا ہے، بے بسی کی وحشت برستی ہے اور ناسودہ خواہشات کے نوحے سنائی دیتے ہیں۔ زندگی ایک ماتم کدہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ بھی ہے کہ لالی اور زری کے بیچ پائے جانے والی یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ ایک محرومی بھی ہو سکتی ہے، جو بے اولادی کی شکل میں اس جوڑے کی ازواجی زندگی کو زہر آلود کر رہی تھی۔ میں نے اس سے ایک اور اہم سوال کیا، جب تمہاری والدہ زندہ تھیں تب بھی زری اسی طرح تمہاری کیا پٹائی کیا کرتی تھی؟ اس نے شرمندگی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس زمانے میں زری کی تو پکارو میری ماں کی طرف ہوتا تھا۔ ساس بہو نے ایک دن بھی اتفاق سے نہیں گزارا ہوگا، ہر روز ایک نیا جھگڑا اور ایک نیا فساد سامنے آیا اور مجھے مصنف کا کردار ادا کرنا پڑتا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے تھانے دار صاحب۔ میں ہر صبح جیتا اور ہر رات مرتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے وہ سال سوا سال کس اذیت میں گزارا ہوگا۔ اماں کے قبر میں اترنے کے بعد ہی زری نے مجھے نشانے پر لے لیا۔ پتہ نہیں وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے ہمدردی لہجے میں اسے پکارا اور کہا، رحیم بخش، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم دونوں کے درمیان جھگڑا عموماً کس بات پر ہوتا ہے؟ اس کے مطالبات پر۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، مطالبات؟ میں نے چونکا اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے مطالبات؟ وہ ایک افسردہ سی سانس لیتے ہوئے بتانے لگا، تھانے دار صاحب، میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں غریب بندہ ہوں، اور زری کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسے کم از کم 2 طلائی زیورات بنا کر دوں، جو میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بس میرے انکار پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جو بالآخر مار پیٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یعنی وہ مارتی ہے اور میں مار کھاتا رہتا ہوں۔ لالی کی وضاحت نے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احمق انسان بھی ہے۔ ان حالات میں زری کا زیور والا مطالبہ مجھے جائز نظر آیا۔ ہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ان تمام اشیاء اور لوازمات کا مطالبہ کرے جو اس کے بناؤ سنگار اور زیبائش کا حصہ ہو، لیکن اس معاملے میں بیوی کو اپنے شوہر کی مالی پوزیشن کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ شوہر بیچارے کو بینک میں ڈھانکا ڈالنا پڑ جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لالی کی معاشی حیثیت کیا ہے، لہذا اپنی معلومات کے لیے میں نے اسے پوچھ لیا، رحیم بخش، تم کام کیا کرتے ہو؟ میں یہ برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے برتنوں کا ایک کارخانہ ہے، پاکڑی۔ میں نے برتنوں کا یہ کارخانہ دیکھ رکھا تھا، بلکہ کارخانے کے مالک بابو شفیق کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بابو شفیق ایک امن پسند اور شریف النفس انسان تھا۔ اس کے کارخانے میں مٹی اور چینی کے برتن تیار کیے جاتے، جن میں ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ اور مرتبان وغیرہ شامل تھے۔ لالی اسی کارخانے میں چاک مشین چلاتا تھا۔ چاک مشین دراصل ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے مٹی کے گولوں کو برتنوں کی باقاعدہ صورت دی جاتی ہے۔ مشین کے میکانیکی عمل کے علاوہ اس میں کاریگر یعنی کہ مشین مین کے ہاتھوں کا فن بھی شامل ہوتا ہے۔ میں نے لالی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رحیم بخش، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ زری کو وہ طلائی زیورات تو نہیں بنوا کر دے رہے تو روزانہ اسے لات جوتے کھاتے ہو۔ کوئی چھوٹی موٹی 2 انگوٹھیاں یا بالیاں بنوا کر دے دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ پھر میں نے لمحے بھر کا توقف کیا اور پوچھا، تمہارے کارخانے کے مالک بابو شفیق سے میری اچھی سلام دعا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ بیچ کی رقم دلوا دیتا ہوں۔ جناب، آپ میری بات نہیں سمجھے، بولجندہ لہجے میں بولا، وہ بالیوں یا انگوٹھیوں کی بات ہوتی تو میں جیسے تیسے کپ کا بنوا کر زری کو دے چکا ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بھائی آخر؟ اب کہ میرے لہجے میں الجھن آ گئی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، وہ زیور سے زری کی مراد مکمل طلائی زیورات کے سیٹ اور ہر ایک سیٹ میں انگوٹھیاں، بالیاں، جھمکے، جھومر، چوڑیاں، گلوبند اور ہر دیگر قسم کی چھوٹی بڑی چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور میری اتنی اوقات نہیں ہے جناب۔ لالی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔
زری کا یہ زیور کا مطالبہ 20 سے 25-16 زیور کی کہانی تھی اور ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی کہ لالی بیچارہ اپنی بیوی کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک تاخیر سے بھی 35-40 تولے سونے کے زیورات کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی وہ اتنی پسلی کا آدمی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو سمجھاؤں گا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں جناب کہ آپ میرے اس مسئلے کو کسی بھی طرح حل کر دیں، لیکن اس سلسلے میں میری آپ سے ایک درخواست بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ بولا آپ اسے میرے سامنے نہیں سمجھائیں گے، ورنہ وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے، اس پر وہ اور زیادہ برہم ہو سکتی ہے۔ اتنی عقل تو ہے مجھ میں نے گھر کر اسے دیکھا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور بھی ہے جناب، وہ لجاتا میں لہجے میں بولا، آپ زری کو تھانے نہیں بلوائیں گے، کچھ بھی ہے پر وہ میری عزت، میں نے کہا نا اس سلسلے میں تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ میں نے رک کر اس سے پوچھا، قصبے میں تمہارا گھر اس طرح واقع ہے؟ اس نے بتایا، جناب ہمارا قصبہ جیون پور جی ٹی روڈ سے لگا ہوا ہے اور میرا گھر قصبے میں داخل ہوتے ہی دوسری گلی میں ہے، مسجد والی گلی میں، بلکہ مسجد کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہارے گھر کی طرف چکر لگاؤں گا۔ تم کارخانے کب جاتے ہو اور وہاں سے تمہاری واپسی کتنے بجے ہوتی ہے؟ جناب میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور 10 منٹ میں کارخانے پہنچ جاتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور 5 بجے میری چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد اس کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ وہ بڑا ہی مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے بیویوں سے ڈرنے والے شوہروں کی ایک سے بڑھ کر ایک کہانیاں سن رکھی تھیں، ان میں بعض معقول اور کافی زیادہ نامعقول تھیں، لیکن لالی کا کیس سب سے منفرد اور دلچسپ تھا۔ ہر معقول اور سمجھدار شوہر کسی نہ کسی حد تک بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، اور اگر بیوی بچوں والی ہو تو یہ ڈر اور بھی حاوی ہو جاتا ہے کہ یہاں ڈر سے مراد دب کر رہنا نہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، بیوی کی عزت کرنا ہے، رحیم بخش عرف لالی کی طرح بیوی کے لات جوتے کھانا نہیں۔ جیون پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور میرے ہی تھانے کی حدود میں آتا، لہذا اس قصبے میں بسنے والوں کے مسائل حل کرنا میرا فرض تھا۔ رحیم بخش عرف لالی اپنی ازواجی زندگی کا جو مسئلہ میرے پاس لے کر آیا تھا، اسے حل کرنے کے لیے میرا اس کی بیوی سے ملنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ابھی تک اس معاملے کا ایک ہی رخ میرے سامنے آیا تھا جو لالی نے اجاگر کیا تھا۔ جس طرح ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر معاملے کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں۔ زری سے ملنے اور اس کا موقف سننے کے بعد ہی کسی عملی کوشش کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ 2 روز کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے سنت نگر جانے کا اتفاق ہوا۔ جیون پور اور سنت نگر قریب قریب واقع ہیں۔ واپسی میں نے زری سے ملنے کا فیصلہ لیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، تاہم سورج کی میٹھی تمازت بڑی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں کچھ ایسی ہی نوعیت کا موسم ہو جاتا ہے جب ہی ان دنوں کو گلابی جاڑے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ میں جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر جیون پور کے اندر داخل ہو گیا۔ سنت نگر میں کار سرکار سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی کام سے میں گیا تھا، لہذا اس وقت میں پولیس یونیفارم کی بجائے عوامی لباس میں تھا۔ لالی کا گھر قصبے کے زیادہ اندر نہیں تھا۔ میں ایک گلی سے دوسری گلی یعنی مسجد والی گلی میں پہنچا اور پھر مطلوبہ دروازے پر دستک دے ڈالی۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت زری کی بیوی کو گھر میں اکیلا ہونا چاہیے تھا۔ لالی کی فیکٹری 5 بجے چھٹی ہوتی تھی اور وہ صبح 5 سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گویا زری سے ملاقات کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تھا۔ میری دستک کے جواب میں 1 منٹ کے بعد کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے تھوڑا سا دروازہ کھولا، لیکن کسی کی صورت نظر نہیں آئی، تاہم نیم دروازے کے عقب سے آواز ہوئی، کون؟ یہ میں ہوں، ملک صفدر حیات، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ میں نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں اپنا تعارف کروایا، کیا یہ رحیم بخش عرف لالی کا گھر ہے؟ جی، لیکن لالی تو کارخانے گیا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، تم غالباً لالی کی بیوی زری ہو، چلو میں تم سے ہی مل لیتا ہوں، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور تھانے کا نام سن کر وہ گھبرا گئی۔ آپ کون سے ضروری بات کرنے آئے ہیں؟ اس سے سوال کیا۔ بات چونکہ ضروری ہے اس لیے گلی میں کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی،
میں نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ میں نے زری کو ہینڈل کرنے کے لیے ذہن میں ایک مؤثر اور فوری منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے مطابق میری پہلی چالی کامیاب ہوئی۔ اس نے میرے لیے اپنے گھر کا بیٹھک کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ لالی نے کسی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ زری خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت پرکشش اور دلکش بھی تھی۔ لالی نے اس کی عمر 22 سال بتائی تھی اور وہ کم و بیش تھی بھی اسی عمر کی۔ میں زری کے حسن و خوبصورتی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کسی بھی زاویے سے ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں کھاتے تھے۔ پتہ نہیں زری نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، مجھے تو یہ زبردستی کی شادی نظر آتی۔ زری بڑے بڑے بدن کی مالک ایک خوبرو عورت تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کا سراپا تنقیدی جائزہ لے ڈالا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر پوچھا، تھانے دار صاحب اب آپ بتائیں آپ کو کون سی ضروری بات کرنا ہے؟ میں نے گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شگزدہ انداز میں کہا، کیا تم واقعی لالی کی بیوی ہو؟ جی بالکل، میں زری ہی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ دراصل میں لالی کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، تمہارا اور اس کا کوئی میل جول دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں… وہ جلدی سے بولی، آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، ہم دونوں میں بالکل نہیں بنتی، پر کیا کروں، اب زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم دونوں میں مجبوری کا ساتھ ہے۔ میں نے اپنی پلاننگ کے تحت اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف لالی سے تمہیں بیاہ دی گیا ہے۔ مرضی تو میری شامل تھی جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا نکما نکلے گا۔ میں تو سلمیٰ ہی کو قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر اس گھر میں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سلمیٰ غلط نہیں تھی، ساری خرابی اسی لالی میں تھی۔ سلمیٰ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ سلمیٰ کون ہے بھائی؟ ان دونوں میاں بیوی کی کہانی میں سلمیٰ نامی اس کردار نے میری دلچسپی میں کئی گنا اضافہ کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے زری کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی ہے۔ میرے حیرت بھرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، سلمیٰ لالی کی پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوپھی صدیقہ، لالی کے باپ کریم بخش کی سگی بہن نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ لالی کے رشتے کی پھوپھی ہے۔ اسی پھوپھی صدیقہ کی بیٹی سلمیٰ لگ بھگ 4 سال تک لالی کی بیوی رہی۔ کیا مطلب بھائی؟ میں نے چوک کر زری کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم لالی کی دوسری بیوی ہو؟ اس نے بڑی جلدی ہاں میں گردن ہلائی اور بتایا، لالی کی پہلی شادی سلمیٰ سے ہوئی تھی۔ سلمیٰ 4 سال تک اس گھر میں رہی اور اس دوران ان لوگوں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے۔ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے حقیقت یہی ہے کہ لالی کی ماں اللہ وسعی بڑی ہی فتنہ پرور عورت تھی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر رکی اور ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جب میں لالی کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ وسعی کیسی سازشی اور منافق عورت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک واسطہ نہ پڑے انسان کی اصلیت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ جب اللہ وسعی میرے تجربے میں آئی تو مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ سلمیٰ غلط نہیں تھی، بلکہ اللہ وسعی نے اسے غلط مشہور کر دیا تھا، اور لالی تو تھا ہی اپنی ماں کے اشاروں پر ناچنے والا کاٹ کا الو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تو میں نے سسراتے ہوئے لہجے میں کہا، زری کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ سلمیٰ کا کیا انجام ہوا؟ ضرور بتاؤں گی تھانے دار صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی، لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کون سی ضروری بات کرنے ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ یہ ضروری بات کا تعلق تمہاری اور لالی کی زندگی سے ہی ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تم سلمیٰ کی کہانی مکمل کر لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اس نے بھی لمحے بھر کے لیے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گہرا سانس خارج کیا، اور پھر میری فرمائش کے مطابق سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ وسعی نے سلمیٰ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہوہڑ، بد زبان، بے ہنر اور بھی نہ جانے کیا کیا اسے مشہور کیا۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ لالی بھی اپنی ماں کا طرفدار اور ہم زبان ہو گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹے اتنی صفائی اور ڈٹائی سے سلمیٰ کا تذکرہ کرتے کہ سننے والے انہیں سچا اور سلمیٰ کو قصوروار سمجھنے لگتے۔ خود میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی جناب، یہ تو مجھے اس گھر کی بہو بننے کے بعد تجربہ ہوا کہ
کون غلط تھا اور کون صحیح۔ اگر میں پہلے اللہ وسائی اور لالی کی اصلیت اور فطرت سے واقف ہو جاتی تو پھر میں اس شادی کے لیے ہرگز بھی تیار نہ ہوتی۔ خیر، میں آپ کو سلمیٰ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب سلمیٰ اور لالی کی شادی کو 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو اللہ وسائی نے سلمیٰ کے بچپن کی کہانی کو ہوا دینا شروع کر دی، کیونکہ سلمیٰ کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس بھیانک سازش میں اللہ وسائی نے غفور نامی ایک دائی کو بھی ساتھ ملا لیا، جس نے سلمیٰ کا اندرونی اور بیرونی معائنہ کر کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ ایک بانج عورت ہے جو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد تو اللہ وسائی کی لگائی بجھائی اور دہائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر جگہ یہ کہتی پھرتی کہ اسے پوتے پوتیاں کھلانے کا بڑا ہی ارمان ہے، لیکن افسوس کہ سلمیٰ کے بدن سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بعض لوگوں کو یہ جتلا بھی چکی تھی کہ اگر 2 سال تک سلمیٰ نے بچہ پیدا نہیں کیا تو وہ اپنے لالی کی دوسری شادی کروا دے گی۔ یہ ساری سازشانہ باتیں کسی نہ کسی طرح سلمیٰ کے کانوں میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھانے دار صاحب کہ سلمیٰ اس صورتحال میں کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ بالکل زری، میں نے بھی اپنے سر کو حامی جشن دی۔ میں سلمیٰ کی حالت کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ پھر سلمیٰ کا انجام کیا ہوا؟ میں اسی طرف آ رہی تھی جناب، زری نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلمیٰ کا بڑا ہی ہولناک انجام ہوا۔ اللہ وسائی نے من مانی کر دکھائی۔ 7 بہو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا، اور اس لڑائی جھگڑے میں لالی ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا۔ بالآخر شادی کے 4 سال بعد لالی نے سلمیٰ کو طلاق دے دی، اور دیگر چھوٹے بڑے الزامات کے علاوہ سلمیٰ کے دامن پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ وہ بانجھ ہے۔ طلاق کے بعد صرف 2 ماہ تک سلمیٰ زندہ رہی۔ اسے کوئی بہت ہی گہرا روگ لگ گیا۔ اس نے چپ سادھ لی۔ وہ روز بروز اندر ہی اندر گھلتی چلی گئی، اور صرف 2 ماہ کے عرصے میں ہی وہ ایسی ہو گئی کہ جانی پہچانی ہی نہیں جاتی تھی۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد، گال پچکے ہوئے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، اور بدن ہڈیوں کا پنچر۔ پھر ایک روز وہ ایسی زندگی سے روٹھ کر موت کی وادی میں چلی ہی گئی۔ زری نے اپنا بیان ختم کیا تو میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا، زری، سب کے باوجود بھی تم لالی سے شادی پر کیوں معطل ہو گئی؟ وہ خیالوں میں گم تھی۔ چونک کر بولی، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں اس سلق حقیقت کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے اکثر لوگوں کی طرح میں بھی سلمیٰ کو ہی قصوروار سمجھتی۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخری جملہ اس نے بڑی ہی بے بس اور لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے اپنے سر کو ہم میں ہلایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں بڑی اچھی طرح تمہاری بات کو سمجھ گیا ہوں زری، اور میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ مقصد بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ کون سا مقصد جناب؟ اس نے ضراری لہجے میں سوال کیا۔ میں نے رحیم بخش لالی کا نام ظاہر کیے بغیر کہا، مجھے باخبر ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ تم میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور آج میرا ادھر سے ادھر ہوا تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ لالی تو گھر میں موجود نہیں، اس لیے میں تم سے بات کرنے کو رک گیا، لیکن تم نے اللہ وسائی اور سلمیٰ کی جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ صاف نظر آ گئی ہے۔ اللہ وسائی تو پچھلے سال گزر گئی، لیکن یہ نامعقول لالی تو ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی تمہیں تانے مارتا ہوگا۔ تمہاری شادی کو بھی 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کے دل کا حال اور صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ لالی کو نامعقول کہتے ہوئے میں نے زری کی طرفداری کی اور ہمدردی بھری بات کی۔ میری اس حکمت عملی کا خاطر کا نتیجہ نکلا۔ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ ہم میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے؟ کیا لالی نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے آپ سے؟ نہ لالی نے اور نہ ہی کسی اور نے۔ میں نے بتایا، مجھے باخبر ذرائع سے تم دونوں کے جھگڑے کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تم اس الجھن میں نہ پڑو کہ مجھ تک یہ خبر کیسے پہنچی، بس اس بات کی تصدیق کرو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بالکل درست نہیں ہے، البتہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کرو۔ وہ کچھ لمحات تک مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے تکتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب،
یہ بات تو بالکل صلح آنے سے ہی ہے کہ ہم دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ لالی کے تانے یا روک ٹوک نہیں۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور افسردہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے زری سے پوچھا، پھر کیا وجہ ہے؟ چھوڑے جناب، رہنے دیں اس بات کو۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، میں نہیں چھوڑ سکتا زری۔ میں نے بھی ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم دونوں میں ابھی میں جھگڑا ہوتا ہے تو تم اس کی دھنائی اور دھلائی کرتی ہو اور وہ بڑے آرام سے تمہاری مار بھی کھاتا رہتا ہے۔ کیا تم نے اس پر کوئی سفری عمل کروا رکھا ہے؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نگاہ کو چراتے ہوئے بولی۔ بس یہ سمجھنے کے وہ تھوڑا سا بزدل ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھ سکتا زری، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے بزدل اور کمزور شوہر دیکھے، لیکن لالی جس طرح تمہارے لات جوتے کھاتا ہے، کوئی ایسی مثال میرے علم میں نہیں۔ میں اس راز تک ضرور پہنچوں گا جو تم دونوں میاں بیوی کے درمیان موجود ہے۔ آپ کو تو ہمارے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ جھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے بھی بڑے ہی سخت لہجے میں کہا، بہت کچھ سے بھی زیادہ۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ لڑائی کا آغاز تم کرتی ہو اور تم اسے مطالبہ کرتی ہو کہ وہ تمہیں طلائی زیورات سے کے 2 بھرپور سیٹ بنوا کر دے۔ تم اس کی آمدنی اور حیثیت سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ وہ بیچارہ 35-40 تولے سونے کے جھمکے، جھومر اور بالیاں، چوڑیاں، گلوبند اور کنگن کہاں سے بنوا کر دے؟ تمہارا یہ مطالبہ سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ چند لمحے اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کی یاسیت اور افسردگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، کیا ایک عورت شادی شدہ ہونے کے ناطے میں زیورات کی خواہش نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی بھائی، ضرور کر سکتی ہو۔ میں نے بھی سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، اور جس انسان کی چادر میں ہی جگہ جگہ سوراخ ہوں، وہ کہاں سے پاؤں پھیلانا شروع کرے اور کہاں تک پھیلائے؟ چادر اوڑھنے کے باوجود بھی اگر انسان کے سر اور پاؤں ننگے رہیں تو ایسی چادر کا کیا فائدہ؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو زری؟ میں نے چونک کر اسے سوال کیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بھولتی چلی گئی، تھانے دار صاحب، میں تو لالی سے صرف زیورات کی ہی فرمائش کرتی ہوں، اور میرا یہ مطالبہ کسی صورت ناجائز بھی نہیں۔ ہر شادی شدہ عورت کو بننے سننے کا حق ہے، اور عورت کا اصل بناؤ سنگار تو اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے سنار سے صرف 2 زیورات مانگتی ہوں، لیکن اس کی ذات تو مٹی ہے۔ وہ اپنی مٹی سے کھوکھلے اور بے جان برتن تو تیار کر سکتا ہے، لیکن میری آرائش اور زیبائش کے لیے طلائی زیور فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ سلمیٰ پر باز ہونے کا الزام سراسر غلط تھا۔ ایک بے برق اور بے ثمر سوکھا پیڑ کسی کو فرض نہیں پہنچا سکتا۔ حالات اور واقعات ہر لمحہ اس پر لات اور جوتے ہی برساتے رہتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنی گردن جھکا لی اور دبی دبی آواز میں رونے لگی۔ میں نے اس کے سمن میں رکاوٹ بننے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ سچی تھی تو یہ رونا اس کے حق میں بہتر تھا۔ پتہ نہیں کب سے آنسوؤں کو اس نے اپنے سینے میں روک رکھا تھا۔ اس کھارے پانی نے اس کے دل و جگر پر آبلے بھی ڈال دیے ہوں گے۔ اس کی روح تک میں اذیت کا ناصور اتر چکا ہوگا۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اپنا دکھ مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے جس پکے ہوئے زخم کا منہ نوچ ڈالا تھا، اس کا سارا مواد خارش ہو گیا۔ طوفان گزرا تو انعام میں اسے خاموشی اور سناٹا دیا گیا۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے بس خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ انسان کی زبان بولنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور جب انسان اپنی کہہ کر گزرتا ہے تو گوشت کے اس لوتھڑے کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ زری نے چند الفاظ میں اپنی حالت کا ایک جہاں اور معائنہ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، جس کے بعد کچھ پوچھنے اور بتانے کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی ضرورت۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل گیا، زری فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جاننا خاصا مشکل ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ زری کے تاثر بھرے الفاظ سے جو حقیقت مجھ تک پہنچی تھی، اس نے لالی کے لیے میرے دل و دماغ کو غصے سے بھر دیا۔ وہ کاغذی شعر میرے سامنے بڑے بڑے دعوے کر کر گیا تھا، لیکن زری کی ایک ہی بوچھاڑ نے اس کاغذی شعر کو بھگو کر زمین پر پھینکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اسے تھانے بلواؤں گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کا وہ واقعی استحقاق رکھتا تھا۔ آئندہ 2-3 روز تک تھانے میں کچھ اس قسم کی مصروفیات رہیں کہ لالی جیسا نامعقول آدمی میرے ذہن میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ 2 زمیندار خاندانوں میں دیرینہ دشمنی کی چنگاری کو ایک معاملے سے واقعے نے ہوا دے کر شعلہ جوالہ کا روپ عطا کر دیا۔ دونوں خاندانوں میں ایک رات خونی ٹکراؤ
دونوں جانب سے مجموعی طور پر 11 افراد ہلاک اور 9 درجن شدید زخمی ہوئے۔ میں اس واقعے کو نپٹانے میں بہت مصروف رہا، لہذا لالی کی جانب میرا دھیان گیا ہی نہیں۔ آئندہ کبھی اس خون ریزی واقعے کی داستان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ اس واقعے کے 5 یا 6 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر کمرے میں پہنچا تو ایک افسوسناک واقعے کی اطلاع میری منتظر تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جیون پور میں ایک شخص نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ کون تھا وہ بدبخت؟ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا۔ جناب، اس بندے کا نام لالی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ہفتہ 10 دن پہلے وہ آپ سے ملنے یہاں بھی آیا تھا۔ کانسٹیبل کے اس انکشاف نے مجھے گہری تشویش میں ڈال دیا۔ لالی کا نام سنتے ہی میں چونک اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی کہانی بھی میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے اسے سمجھانے کے لیے مجھ سے درخواست کی، لیکن جب میں جا کر زری سے ملا تو حقائق کی کوئی دوسری سنگین صورت دیکھنے کو ملی۔ بہرحال اس واقعے پر زری روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے اپنے SI جمال الدین کو ساتھ لیا اور فوراً موضع جیون پور پہنچ گیا۔ لالی کے گھر چند روز پہلے میں آ چکا تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی بھی دقت کا سامنا نہ ہوا۔ گھر کے باہر درجن بھر محلہ اکٹھا تھے۔ ہم نے انہیں ایک طرف ہٹایا، گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مکان 2 کمروں، ایک بیٹھک اور وسیع اور اس صحن پر مشتمل تھا۔ جب میں پہلے یہاں آیا تھا تو زری کے ساتھ بیٹھک میں بات چیت کی تھی۔ مکان کے دونوں کمرے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے عرض کے رکھا برآمدہ تھا اور اس کے آگے کشادہ صحن۔ بیٹھک نامی کمرہ گھر کے ابتدائی حصے میں تھا۔ میں زری کی رہنمائی میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پر لاش لٹکی ہوئی تھی۔ جب تک لالی کی ماں اللہ وسعی زندہ رہی، یہ کمرہ اسی کے پاس رہا۔ برابر والے کمرے میں لالی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر لالی کی لاش کا جائزہ کیا۔ کمرے کی چھت میں شہتر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رسا نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کے دوسرے سرے پر بنے ہوئے پھندے میں لالی کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ پھندا لگنے کے باعث اس کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں اور گردن اپنے معمول کے سائز سے کچھ لمبی ہو گئی۔ لالی کی پھانسی لگی لاش بڑے ہی بے سلومانی سے جھول رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کے نیچے دکھائی دینے والے منظر کا جائزہ لیا۔ پاؤں سے تقریباً 1.5 فٹ ایک چوبی میز رکھی نظر آئی۔ اس میز کے پہلو میں کمرے کے فرش پر ایک کرسی بھی الٹی پڑی تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ لالا نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے چوبی میز پر اس کرسی کو رکھا اور پھر کرسی پر چڑھ کر اس نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا ہوگا۔ وہ پھندا جو اس نے پہلے چھتر کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکا لیا تھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ یقیناً بڑا ہی جان کسل اور آسان ہوتا ہے۔ جان کسل ان معنوں میں کہ گردن میں سانس کا پھندا لگ کر موت واقع ہوتی ہے اور اس طرح کے صرف اس شے کو ٹھوکر لگانا ہوتی ہے جس پر کھڑے ہو کر جان گنوانے کا عزم کیا گیا ہو۔ لالی نے بھی کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں واردات کا نقشہ تیار کیا اور لالی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ SI جمال الدین لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلا گیا۔ موقع کی ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد لوگوں کے بیانات کی باری تھی، لیکن میں نے کسی محلے دار یا پڑوسی کو اس سلسلے میں آزمائش میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور صرف زری کو لے کر ہی بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ باقی تمام افراد کو میں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے کے بارے میں زری جو میری مدد کر سکتی تھی وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو زری سے لالی کی حسرتناک موت پر دلی ہمدردی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ وہ بڑی ہی ویران نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں اس جذباتی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا۔ نہ تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کو لالی کی موت پر بےحد غمزدہ کہنا اور نہ یہ کہنا ممکن تھا کہ اسے اس واقعے سے کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ وہ ایک بڑی عجیب سے سناٹے میں گرفتار دکھائی دیتی، جیسا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ زری مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تمہارے خیال میں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کچھ نہیں جانتی میں، وہ بڑی ہی کمزور سی آواز میں بولی۔ کوئی بھی شخص اپنی جان خواہ نہیں لیتا، میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہوتی ہے۔ لالی نے اگر گلے میں پھندا ڈال کر جان دی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ضرور اور فوری طور پر محرک بھی ہوگا۔
اور اس بارے میں صرف تم ہی مجھے بتا سکتی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکا کر گود میں رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ اس وقت وہ مجھے بہت جذباتی کیفیت میں نظر آئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مجھے کچھ بتانا بھی چاہ رہی ہو، لیکن الفاظ زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی توانائی سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہ الجھ کر پھر سوچنے لگتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اسے پکارا، زری، لالی تو چلا گیا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر کسی شخص نے اس کی جان لی ہے تو میں قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی آخری سی کوشش بھی کر ڈالتا ہوں، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو خود ہی ختم کر ڈالا ہے تو وہ قاتل بھی ہے اور مقتول بھی۔ لیکن اگر تم میرے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو گی تو یہ تمہاری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھو۔ میرے مرہم الفاظ نے اس کی گھائل سوچ کی بڑی مناسب قیمت ادا کی۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ویرانی، حیرانی اور پریشانی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ادرار اور الجھاؤ بھی نظر آیا۔ وہ تہذب و تعامل کی آخری منزل سے گزر رہی تھی۔ اسے مسلسل خاموش پا کر میں نے ٹھہرے ہوئے الفاظ میں کہا، کیا پچھلی رات بھی تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، تاہم گردن کو ہمیں ہلا دیا۔ اس کا یہ سواتی جواب پا کر میں نے نرمی سے سوال کیا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی جھگڑا تھا جیسا اکثر تم دونوں کے بیچ ہوتا رہتا ہے؟ جی، اس نے بڑا ہی مختصر سا کہا۔ اور اس مرتبہ تم نے اس کی پٹائی کی ہوگی؟ میں نے بڑی آہستگی سے بولنے کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس معاملے میں اس کو زبان کھولنا بہت ضروری تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لالی نے کس بات سے دل براشتہ ہو کر اپنی جان لے لی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میری بدقسمت کے ساتھ ایک ایسا میڈیکل مسئلہ تھا کہ اسے اپنی زندگی سے بیزار، شرمندہ اور دل براشتہ ہونا ہی چاہیے تھا، مگر اس کی تاریخ تو یہ بتاتی تھی کہ وہ اپنی خامی کے لیے بہت زیادہ جذباتی اور حساس نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوتا۔ وہ نااہل نہیں بلکہ اول درجے کا بزدل اور ڈرپوک بھی تھا، جبکہ اس قسم کے اقدامات کے لیے خاص قسم کی جرات اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گزشتہ رات اس نے پندہ ڈال کر اپنی جان دے دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس رات کو کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا، کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس پر اس نے یہ رد عمل ظاہر کیا۔ میں اسی نقطے تک پہنچنے کے بعد زری کو کرید رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے لب کشائی کے معاملے میں تھوڑی اور فراخ دلی دکھائی اور کہنے لگی، تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے نرمی اور ملامت کا برتاؤ جاری رکھا۔ ایسا تو ایک عرصے سے ہوتا چلا آ رہا تھا زری، میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس نے ایسا سنگین قدم اٹھانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ پھر گزشتہ رات وہ اپنی جان کا دشمن کیوں بن گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر کلامیں گھڑنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا منتظر رہا۔ اس بات کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے کہ وہ مجھے پچھلی رات سے متعلق کسی اہم راز سے آگاہ کرنے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ میں بغور اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی، یہ جھگڑا بھی معمولی نوعیت کا ہی تھا۔ پہلے میں زبانی کلامی اس پر برستی رہی، وہ بھی حسب اتحاد جواب دیتا رہا۔ پھر کسی طے شدہ فلم کے سین کے مطابق میں نے اس رات بھی اس کی پٹائی کرنے لگی، مگر آج میرے دماغ میں لالی کے لیے ایک خاص قسم کا غصہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اتنا ماروں کہ وہ مر ہی جائے۔ وہ یک لحظہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، زری، پچھلی رات کیا ایسی ہی بات تھی یا تمہیں ایسا ہی جنونی غصہ آ رہا تھا؟ پہلے تو تم نے کبھی لالی کی موت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بتانے لگی، تھانے دار صاحب، چند روز پہلے آپ ہمارے گھر آئے۔ اسی بیٹھک میں بیٹھ کر ہم نے ڈھیروں باتیں کی جو میرے، لالی، سلمیٰ اور اللہ وسائی کے بارے میں تھیں۔ آپ نے اپنی آمد کی وجہ یہ بتائی کہ آپ ہمیں سمجھانے آئے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کو ہمارے لڑائی جھگڑے کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو باخبر ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ لالی ہی میری شکایت لے کر آپ کے پاس تھانے گیا ہوگا۔ میں نے اس بارے میں بھی اسے سوال کیا، مگر آپ بات گول کر گئے۔ پچھلی رات میں نے لالی سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، مجھے لالی پر اس بات کا شدید غصہ تھا کہ
اس نے گھر کے معاملے کو تھانے تک کیوں پہنچایا؟ میں جب 2-2.5 سال سے ایک ٹنڈ منڈ بے برق اور بے ثمر درخت کے نیچے بیٹھی ناکامیوں اور نامرادیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اپنی ناآسودہ ارمانوں اور تشنہ کام خواہشات کو جھلسا رہی تھی تو اس کے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھا جو وہ آپریشن کرانے آپ کے پاس پہنچ گیا؟ یہ تو الٹا چول کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی نا۔ یہی سوال جب میں نے اس سے کیا تو وہ بڑی ڈٹائی سے مکر گیا۔ میں تو تھانے گیا ہی نہیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے غضیلے لہجے میں کہا، تھانے دار کو کیا کوئی خواب آیا ہے؟ اور نہیں وہ کوئی غیب کا علم رکھتا ہے۔ تم نے اس سے ضرور میری شکایت کی ہوگی۔ جو وہ مجھے سمجھانے میرے گھر آ گیا۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہارے تھانے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے تھانے دار کو آدھی بات بتائی۔ میرے ظلم و ستم کی کہانی سنا کر تم نے اپنی خامیوں کو موٹی چادر کے نیچے ڈھانک دیا۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ تمہیں اپنے بارے میں بھی تھانے دار کو مکمل اور کھل کر بتانا چاہیے تھا۔ اس کی ڈٹائی نے میرے غصے کو ہوا دی۔ وہ بے خبری کی سی کیفیت میں بولا، مجھ میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جو میں تھانے دار سے چھپاؤں گا؟ اس کا یہ جواب اس بات کا اقرار تھا کہ وہ آپ کے پاس میری شکایت لے کر گیا تھا۔ اس تصدیق کے بعد میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ میں نے گڑھاٹ آمیز انداز میں کہا، لالی تم میں ایک ایسی خامی ہے جو سینکڑوں ہزاروں خامیوں پر پاری ہے، اور تمہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ مرد کو اپنی شان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کیا تم مجھے مرد نہیں سمجھتی ہو؟ وہ میرا ہاتھ روک کر سینہ تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس قسم کا رد عمل میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ورنہ وہ تو آج تک مجھ سے دبتا اور پٹتا ہی آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی جانب سے ایسی جرأت کی میں توقع نہیں رکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہہ دیا، لالی میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اسی کے جملے نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ فنکار سے مشابہ آواز میں بولا، میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں آج کہ میں کتنا بڑا مرد ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کسی بھوکے درندے کی مانند مجھ پر جھپ پڑا۔ اتنا بتا کر زری خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ توقف کوئی پڑاؤ تھا یا اس کی کہانی اور اینڈ کہاں پر ہوگا۔ اس کے بیان کردہ قصے نے میری تجسس کو 7ویں آسمان تک بلند کر ڈالا۔ لہذا میں نے دراری لہجے میں سوال کیا، پھر کیا ہوا زری؟ اس نے جواب میں خاموشی سے گردن ہلائی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن آگے کی کہانی کی بڑی وضاحت سے سنا رہی تھی۔ وہ سمجھا رہی تھی کہ زری سے مزید کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور برسنے والوں کو گرجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لالی اگر زری کا سنار ہوتا تو 2.5 سال سے اسے طلائی زیورات چلا کر سونے سے پیلا کر چکا ہوتا۔ وہ مٹی کے گولوں سے کھیلنے والا مٹی کا ماندھو تھا، جو زندگی کے ایک اہم میدان میں ہمیشہ مٹی کا گھوڑا ثابت ہوا۔ یہ بے جان طوفان اور بے جان گھوڑا گزشتہ رات بھی یقیناً ریس ہار گیا ہوگا۔ ہار اور جیت انسان کے کندھوں پر سوار ہو کر جلوہ دکھاتی ہے۔ یہ چیزوں پر دکھائی دیتی ہے، یہ چہروں پر دکھائی دیتی ہے اور زبان کی حرکت و سکنات سے اپنے وجود کا یقین دلاتی ہے۔ میں زری کی جھکی ہوئی گردن، ڈھلکے ہوئے کندھوں اور گھنگ زبان سے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ پچھلی رات بھی یہ تاریخ خود کو دہرانا نہیں بھولی ہوگی۔ میں نے ایک پرمائنہ بہجل بڑی سانس لی۔ زری نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور کاٹتے ہوئے ہونٹوں کو بولی، پھر وہ جھنجلا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کے حسرت بھرے انجام پر کیا روشنی ڈالے گی۔ اس نے میری آنکھوں میں مچلتے ہوئے سوالات کو پڑھ لیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، ہمارے درمیان جب بھی بدمزگی بڑھ جاتی تو وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ پہلے وہ میرا کمرہ میری ساتھ اللہ وسائی کے استعمال میں تھا، لیکن اس کی موت کے بعد سے خالی تھا۔ میں کل رات بھی یہی سمجھی کہ وہ خود کو مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا ہے اور اب وہ رات بھی وہیں گزارے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ وہ خود کو پھانسی لگا کر ختم کر چکا ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک تھکی ہوئی سانس لیتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھا لے گا۔ وہ رات کو جب کمرے سے نکل گیا تو میں آرام سے سو گئی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے 2 مختلف کمروں میں راتیں گزاری۔ میں ایسی سوئی کہ دوسری صبح یعنی آج صبح ہی آنکھ کھلی۔ پہلے جب بھی وہ علیحدہ کمرے میں سوتا تھا تو صبح جلدی مجھ سے پہلے اٹھ جاتا۔ ہم دونوں پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ناشتہ کرتے۔ اس کے بعد وہ غور کھانے چلا جاتا اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔
شروع میں تو یہ مجھے بڑا ہی عجیب لگا کرتا، لیکن پھر میں اس کام کی عادی ہوتی چلی گئی اور جیسا مجھے معمول سا محسوس ہونے لگا۔ مگر آج یہ صبح معمول بری طرح بگڑ کر رہ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس لینے کے نہیں رکی، ٹٹولتے ہوئے نگاہ سے مجھے دیکھا اور سلسلہ کام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، آج صبح جب مجھے گھر کے اندر لالی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر برابر والے کمرے میں پہنچی تو لالی مجھے چھت سے نکلتا لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ پھر لالی کی پھانسی والی خبر آس پڑوس میں پہنچ گئی اور اس کے بعد اطلاع بن کر آپ کے پاس۔ آپ یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتہ چلا کہ لالی ساتھ والے کمرے میں جانے کے بعد کیا کچھ کرتا رہا۔ میں نہیں جانتی اس نے کب چھتر والے اپنے لیے پھانسی تیار کی اور کب گلے میں پھندا ڈال کر اس نے اپنی جان دے دی۔ بات ختم کرتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ اچھا تھا کہ ذاکے کا ٹھوس غبار آنسوؤں کی صورت ماتم بن کر اس کی آنکھوں سے بھیجا تھا۔ لالی جیسا بھی تھا، لولا لنگڑا اور بے فیس تھا۔ بہرحال وہ زری کا شوہر تھا۔ اس کی خودکشی کے بعد وہ ایک طرح سے اکیلی رہ گئی تھی۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ یہ ایک سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا اور اس خودکشی کا سبب بھی روزے راشن کی طرح مانت میرے سامنے تھا۔ یہ الگ بات کے سبب کو زبان خاص اور زبان عام نہیں کہا جا سکتا۔ میرا ذری کے لیے لوگوں کو جواب دینا خاصا مشکل ہو جاتا کہ اس کے شوہر نے خودکشی کیوں کی۔ وہ ذرا سا سنبھلی تو میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، ذری حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی تمہارا گھر تعزیت کے لیے آنے والوں سے بھر جائے گا۔ وہ تم سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی کہ لالی نے خودکشی کی ہے۔ اگر خود کو سنبھال کر ذہن کو قابو میں رکھو گی تو لوگوں سے نبٹ سکو گی، ورنہ بات کا پتنگڑ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے تمہیں اس صورتحال سے نبٹنا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے آنسو پہنچے گردن ہامے لائی اور بولی، جی سمجھ رہی ہوں۔ میں نے مزید 10-15 منٹ تک اسے دلاسے کی باتوں کا تحفہ دیا اور پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں ذری کے لیے اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لالی کے حسرتناک انجام نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ اس روز میں واپس آ کر تانے میں بیٹھا کافی دیر تک اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ کسی شخص کا نااہل یا نالائق ہونا ایک خامی کی بات ہے، مگر انسان کوشش کرے تو اپنی خامیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ تو نہیں تھا کہ انسان اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ لالی نے بھی کچھ اسی قسم کی حرکت کی۔ لالی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے ہونے والی وہ ملاقات بھی یاد آئی جب وہ پہلی اور آخری مرتبہ ذری کی شکایت لے کر میرے پاس آیا۔ اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ ذری کے ہاتھوں اتنا ہی تنگ ہے تو اسے نجات حاصل کر لے۔ جواب میں اس نے سمع و انداز میں کہا، جناب وہ بڑے ہی خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے۔ اگر میں نے اس کے سلوک کا کسی سے ذکر کیا تو وہ مجھے زہر کھلا کر مار ڈالے گی یا پھر کسی رات سوتے میں تیز دھار چھری سے میری شہرک کٹ ڈالے گی اور یہ مشہور کر دے گی کہ گھر میں ڈاکو گھسا ہے۔ اور لالی نے ان کے سامنے وضاحت کی اور وہ اس کی گردن کاٹ کر چلے گئے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب، ذری کو چھوڑ دینا تو اور بھی مشکل کام ہے۔ بعض اوقات وہ بہت جنونی ہو جاتی ہے۔ اگر میں نے اس قسم کی کوئی بات مانی تو وہ موت سے پہلے ہی مجھے قتل کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحات میں میرا ذہن لالی کی موت کے بارے میں مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا اور ان میں سے ایک زاویہ زرینہ و ذری کا بھی تھا۔ اس بات میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لالی فنا کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا، اور یہ بھی حقیقت روشن کی طرح یہ تھی کہ اس گھر میں گزشتہ رات ڈاکو نہیں گھسے تھے۔ میں نے جائے وقوع پہنچ کر چھت سے لٹکتے ہوئے لاش کا بغور معائنہ کیا۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کی ایک واردات دکھائی دیتی۔ لالی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی۔ اس نے یہ سنگین قدم اپنے ایک دعوے کی ناکامی کے بعد اٹھایا۔ اس واقعے کے بارے میں نہایت مختصر الفاظ میں ذری نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ شدید نوعیت کے جذباتی دباؤ کے زیر اثر لالی نے اپنی جان لے ہی لی۔ یہ سارے کردار اور واقعات اس کہانی میں اپنی جگہ فٹ تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ذری سے ہونے والی پہلی ملاقات میں اس نے مجھے اپنے اور لالی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ لالی کی ماں اللہ وسائی ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئی اور اس وقت لالی جوان تھا۔ یہ ماں بیٹا خاندان کے دیگر افراد کو وہیں ہندوستان میں چھوڑا۔ بات دراصل یہ تھی کہ لالی کے باپ اور ماں میں بہت پہلے علیحدگی ہو گئی۔
یہ لوگ علی گڑھ میں رہتے تھے۔ لالی کے باپ کریم بخش کا علی گڑھ میں تالے بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ اللہ وسائی نے ناچاکی کے بعد کریم بخش سے دوسری شادی کر لی اور اس بیوی سے اس کے 3 بچے بھی تھے، جبکہ رحیم بخش اور لالی اکیلا ہی تھا۔ اس کا کوئی اپنا سگا بہن بھائی نہیں تھا۔ چنانچہ جب پاکستان وجود میں آیا تو اللہ وسائی اپنی اکلوتی اولاد کو لے کر پاکستان یہاں گئی۔ یہاں پر ان ماں بیٹے کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا اور اب تو وہ ماں بیٹا بھی باقی نہیں رہے۔ لالی کی پہلی بیوی سلمہ کے بارے میں ابتدائی صفحات میں بتایا جا چکا ہے اور اس کا انجام بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ لالی کی دوسری بیوی زرینہ عرف زری کا خاندان بھی کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی ماں آسیہ بیگم فوت ہو چکی تھی، باپ خوشی محمد زندہ تھا اور کپڑے کی ایک دکان چلاتا۔ زرینہ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، جن میں سے زرینہ کی عمر 12 سال اور زاہدہ کی 8 سال تھی۔ یہ لوگ بھی اسی محلے میں رہتے تھے جہاں کی سلمہ رہنے والی تھی۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لالی کی لاش سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ گئی۔ میں نے زری کو لاش کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو اس کے گھر روانہ کیا اور لاش پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کیا۔ اس کے الفاظ میں سنسنی خیزی اور انکشاف انگیزی پائی جاتی۔ لالی کی موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا اور موت کا سبب زہر خوانی۔ اس کے خون اور معدے کے مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اسے کوئی زوردار زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ لالی کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ جب وہ پھانسی لگا اس وقت وہ زندہ نہیں تھا۔ زوردار اثر زہر نے اسے پہلے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ اس رپورٹ کو میں نے کئی بار اوپر سے نیچے تک پڑھا اور ہر بار ذہن میں یہی سوال ابھرا، کیا لالی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد چھت سے لٹکایا گیا تھا؟ اگر منطقی انداز اور حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی جواب ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ہاں، اسی لمحے لالی کی باتیں بھی میرے ذہن میں گردش بھی کرنے لگی۔ اس کے بقول زری اسے کئی مرتبہ دھمکی بھی دے چکی تھی کہ وہ تیز دھار چھری سے اس کی چہرہ کاٹ ڈالے گی یا پھر کھانے میں زہر ملا کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ لالی نے اپنی مردانہ لاش کی ناؤ ڈوبنے پر دل براستہ ہو کر خودکشی کر لی، لیکن میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی یہ رپورٹ سوچنے کے کئی سنگین در کھول رہی تھی۔ لالی پھانسی ضرور لگا، لیکن اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ ہونے سے قبل ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکا تھا۔ اس کا واضح مطلب تو یہی تھا کہ اس کی لاش کو زبردستی پھانسی دی گئی تاکہ دیکھنے والوں کو تو یہی نظر آئے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اور ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں میری سوچ لالی کی بیوی زرینہ عرف زری سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی۔ اس گھر میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ کسی ایک کو حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں دوسرا بہتر طور پر بتا سکتا تھا، اور زری نے مجھے سنگین واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے غلط قرار دیا۔ لالی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا، اور لالی کی موت کسی زور آور زہر کے سبب ہوئی، اور زری سے 1 سے زیادہ مرتبہ زہر کھلا کر مارنے کی دھمکی بھی دے چکی تھی۔ لہٰذا مجھے فوری طور پر زری کا ایک تفصیلی انٹرویو کرنا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے، اور اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ دودھ میں پانی ملایا گیا ہے یا پانی میں دودھ۔ اگر زری نے ہی زہر کھلا کر اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو پھر یہ بات بھی تھی کہ وہ اس قتل کی واردات میں اکیلی ملوث نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا جو اس کھیل میں اس کے ساتھ شامل تھا، اور وہ کوئی یقیناً ایک مرد تھا، کیونکہ لالی کو پھانسی پر لٹکانا اکیلی زری کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کسی شخص نے اس کی بھرپور مدد کی ہوگی۔ میں ایک منطقی اور سنسنی خیز نتیجے پر پہنچ چکا تھا، بس زری کی زبان سے اقبال جرم کروانا باقی تھا۔ میں نے فوری طور پر زری کے گھر جانے کا فیصلہ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں تھانے سے روانہ ہوتا 2 افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ مجھے شناسا لگا۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے جائے وقوع پر دیکھا تھا۔ غالباً وہ زری اور لالی کا پڑوسی تھا یا کا مسئلہ منی کی گلی میں رہتا تھا۔ میری مشکل آسان کرتے ہوئے اس شخص نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ تھانے دار صاحب، میرا نام یعقوب ہے، ادھر جوون پور میں ہی میرا بھینسوں کا باڑا ہے، میں لالی کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ لمحے بھر کے بعد
اس نے اپنی ساتھی کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتانے لگا، یہ خوشی محمد ہے، زری کا باپ۔ ہم لالی کی لاش لینے آپ کے پاس آئے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ لالی کا دنیا میں کوئی نہیں، اس کی تدفین کا بندوبست ہمیں ہی تو کرنا ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے خوشی محمد سے سوال کیا، خوشی محمد، تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے؟ کچھ نہ پوچھے تھانے دار صاحب، وہ بڑے ہی غمگین زدہ لہجے میں کہا، بیچاری کا برا حال ہے، اسے تو غش پر غش آ رہے ہیں۔ ابھی میں اسے گھر پر بے ہوش چھوڑ کر آیا ہوں۔ کون سے گھر؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، کیا وہ ابھی تک لالی والے گھر میں ہی ہے یا آپ اسے اپنے گھر لے گئے؟ لالی کی موت کے فوراً بعد میں جائے واردات پر زری سے ایک تفصیلی ملاقات کر چکا تھا۔ میں نے اسے ایسا دل گرفتہ یا دکھی نہیں پایا تھا کہ اسے غش پر غش آ رہے ہوں۔ وہ لالی کے انجام پر پریشان اور ملول ضرور تھی، مگر اسے خود پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ دور دور تک اس بات کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے کہ لالی کی جدائی میں سے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگیں گے۔ لہٰذا جب خوشی محمد نے مجھے اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا تو میرا ماتھا ٹھنک اٹھا اور میرے اندر سے ایک لہر بن کر وہاں ابھری کہ زری جو کچھ کر رہی ہے وہ ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان دونوں کی زندگی جس انداز سے گزر رہی تھی وہ اس نوعیت کے جذباتی رد عمل کا تقاضا نہیں کرتی۔ میں اپنے خیالات سے چونک کر خوشی محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ جناب، میری کوشش تو یہی تھی کہ اسے اپنے گھر میں لے جاؤں، لیکن وہ اپنے گھر سے قدم نکالنے کو تیار ہی نہیں۔ حالانکہ لالی کی موت کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ اس ویران گھر میں اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ لیکن وہ ہے ہی ایسی، وہ ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ اس گھر کو نہیں چھوڑے گی، یا کم از کم لالی کی 40 تک تو وہ ضروری رہے گی۔ ہم اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے، لہٰذا میں نے اس کی چھوٹی دونوں بہنوں روبینہ اور زاہدہ کو بھی اس کے پاس چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکیں، اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ ٹھیک کہتے ہو خوشی محمد، میں نے تائید انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا زری اس حالت میں ہے کہ اس سے بات چیت کی جا سکے؟ نہیں جناب، اس نے تکیے لہجے میں کہا، اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کل سے وقفے سے جاری ہے۔ اچھا؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خوشی محمد نے تو تشویشناک لہجے میں سوال کیا، آپ اس سے کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، چند خاص باتیں ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ باتیں اسی وقت کی جا سکتی ہیں جب وہ مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ خوشی محمد کے ساتھ آئے ہوئے لالی کے پڑوسی یعقوب نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ لالی کی لاش کو عصر اور مغرب کے درمیان دفن کر دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی لاش ہمارے حوالے کر دیں تاکہ مقررہ وقت سے پہلے تیاریاں مکمل کر لیں۔ قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے میں نے چند ضروری کاغذات پر خوشی محمد کے دستخط لیے اور لالی کی لاش ان کے حوالے کر دی اور پھر کہا، خوشی محمد، میں شام کے بعد کسی وقت زری سے ملنے آؤں گا، تم اس وقت زری کے گھر میں ہی موجود ہوگے نا؟ مجھے کہاں جانا ہے جناب، وہ بڑھائی آواز میں بولا، اپنی دکان تو میں لالی کے تیجے کے بعد ہی کھولوں گا، میں اور میری دونوں بچیاں ادھر زری کے پاس ہی ٹھہری ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، رات کو پھر ادھر ہی ملاقات ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب خوشی محمد اور یعقوب لالی کی لاش کو لے کر تھانے سے رخصت ہو گئے تو میں اپنے کمرے میں آ کر زری کے کردار کے بارے میں سوچنے لگا۔ حالات و واقعات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زری سے ملاقات تو رات کو ہی ہوگی، لیکن ابھی اور اسی وقت سے مجھے اس کی خفیہ نگرانی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ جب تک اس کی ذات کے حوالے سے میری تسلی نہیں ہو جاتی اسے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا تھا۔ میں نے اپنے اسٹاف کے 2 انتہائی قابل اعتماد اور ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کا انتخاب کیا اور انہیں ضروری ہدایات دے کر زری کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے سادہ لباس میں رہتے ہوئے زری والے گھر پر کڑی نگاہ رکھنی تھی۔ دونوں کانسٹیبل میرے کئی بار کے آزمائے ہوئے تھے اور نگرانی اور تحقق کرنے والے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر مل جائے گی جو میرے لیے بہت مفید ہوگی اور اس کیس کو حل کرنے کا سبب بھی بنتی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں اتنے زیادہ سنگین اور سنسنی خیز اور دلچسپ واقعات ہوئے کہ ہر بار کہانی شروع کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آج کے اس واقعے کو موضوع بناؤ۔ ان میں ہر نوعیت، ہر زاویے کے کیس شامل ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جن کو حل کرنے کے لیے مہینے نہیں بلکہ سال لگ گئے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہفتوں اور دنوں میں حل ہو گئے۔
واقعات کچھ اس ترتیب سے پیش آتے گئے کہ اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے پاپل بھیڑنا پڑے اور نہ ہی ہل چلانے کے لیے بیل کے استعمال کی نوبت آئی۔ لالی کی موت کا واقعہ ہی ایک ایسا کیس تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جو کیس آسانی اور سہولت سے نپٹ گئے ان میں درس عبرت کا اتنا ہی زیادہ سامان موجود ہوتا تھا۔ میں شام میں جیون پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے والا تھا کہ ایک عمر رسیدہ عورت مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس کے ساتھ 12 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ میں رک گیا اور ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے بتایا میرا نام رحمت بی بی ہے، تھانے دار پتر۔ اس بڑھیا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا اور پھر اپنے ساتھ آنے والے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا پوتا وقار ہے، ہم قادر آباد سے آئے۔ قادر آباد بھی جیون پور کی طرح میرے ہی تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے رحمت نامی بی بی اس بڑھیا سے پوچھا، اماں بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، وہ دعائیں انداز میں بولی، مجھے پتہ چلا ہے کہ لالی کی لاش اسپتال سے تھانے آ گئی ہے۔ میں وہ لاش لینے قادر آباد سے یہاں آئی ہوں۔ میں نے چونک کر رحمت بی بی کی طرف دیکھا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، لالی کی لاش؟ ہاں پتر، لالی کی لاش۔ وہ بڑے ہی مضبوط لہجے میں بولی، پاکستان میں اگر اس کا کوئی حقیقی وارث ہے تو وہ میں ہی ہو سکتی ہوں، اس لیے اس کی لاش وصول کرنے کا حق بھی سب سے زیادہ مجھ کو ہی ہے۔ رحمت بی بی کی دعوی نما باتیں دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انکشاف انگیز بھی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میری معلومات کے مطابق لالی کا پاکستان میں کوئی بھی قریبی رشتہ دار موجود نہیں، ایک اس کی ماں تھی، اللہ وسعی، پچھلے سال وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ لالی کی کیا لگتی ہو؟ میں اس کی رشتے کی خالہ لگتی ہوں۔ وہ بڑی ہی اعتماد سے بولی، اللہ وسعی میرے چاچے کی بیٹی تھی اور اس رشتے سے وہ میری بہن ہی لگی نا، اور بہن کا بیٹا لالی میرا بھانجا لگا کہ نہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ آپ اللہ وسعی کی چچیری بہن ہو یا نہیں، اور اس رشتے سے لالی آپ کا بھانجا ہوا کہ نہیں۔ میں نے گہری نظر سے رحمت بی بی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ ذرا یہ بتاؤ کہ جب لالی کی بیوی زندہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو لالی کی لاش کیسے دی جا سکتی ہے؟ لالی کی لاش پر سب سے زیادہ حق تو زری کا ہی بنتا ہے نا۔ وہ ایک ہاتھ کو ہوا میں نچاتے ہوئے بولی، زری بدبخت اتنی حقدار کیسے ہو گئی؟ اس نے اللہ وسعی اور لالی کو ایک دن بھی سکا نہیں لینے دیا۔ مجھے تو شک ہے کہ اس منوس نے لالی کے ساتھ بھی کچھ کیا ہوگا جو 1 سال پہلے اللہ وسعی کے ساتھ کیا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ذرا ہی لہجے میں پوچھا، زری نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تھا رحمت بی بی؟ اللہ وسعی میری ماں جائی نہ صحیح، وہ ایک دم جذباتی ہو گئی، لیکن رشتے میں میری بہن تو تھی۔ کتنی حسرتناک موت ہوئی تھی اس کی، بیچاری پچھلے سال خون کی الٹیاں کرتے کرتے مری، اور زری نے ہر طرف یہ مشہور کر دیا کہ اللہ وسعی کو ہیضہ ہوا ہے۔ بھلا ہیضے میں کبھی خون کی الٹیاں بھی ہوتی ہیں؟ میں اس موقع پر بہت چیخی، بہت چلائی، لیکن کسی نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اللہ وسعی کو ایسے ہی دفنا دیا، حالانکہ اس کا پوسٹ آفس ہونا چاہیے تھا۔ پوسٹ آفس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں جس میں بندے کی چیڑ پار ہوتی ہے؟ وہ ماتھے پر ہاتھ کو رکھ کر بولی، ڈاکٹر لاش کو چیڑ پھاڑ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ بندہ اپنی آئی سے مرا ہے یا اسے قتل کروایا گیا ہے یا پھر قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ آفس نہیں، پوسٹ مارٹم، میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے بولی، اگر اللہ وسعی کا پوسٹ آفس، میرا مطلب ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی۔ رحمت بی بی ایک دلچسپ اور سنسنی خیز انکشاف کے طور پر ابھر کر میرے سامنے آئی۔ اس کی باتیں کسی بھی الزام صحیح، مگر میں اس کے دعووں کو نظر انداز کرنے کا قائل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، رحمت بی بی تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اللہ وسعی کی موت میں اس کی بہو زری کا ہاتھ شامل ہے؟ جی بالکل، مجھے تو پکا شک ہے، وہ بڑے ہی پر یقین لہجے میں بولی۔ اس نامراد نے میری بہن کو ضرور زہر دیا ہوگا، اور لالی بھی تو اسی کے کرتوت کی وجہ سے مرا ہوگا۔ وہ اچانک رکی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تھانے دار پتر، کیا آپ نے لالی کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے؟ موضوع جیون پور کے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ
میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پوسٹ مارٹم میں کس قدر سنگین حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے رحمت بی بی کو گھسنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا۔ لالی کی موت تو پھانسی لگنے سے واقع ہوئی ہے۔ میں نے خود جائے وہ کنواں پر جا کر چھت سے لٹکتی اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زری نے پکڑ کر اسے زبردستی پھانسی دے دی ہو۔ یہ تو میرے بھی سننے میں آیا ہے جی کہ لالی اپنے گھر میں چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا ہے۔ وہ بڑی ہی فکر مندی سے اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے بولی، میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ لالی اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ زری اسے خود پھانسی لگانے پر مجبور کر دیتی۔ برا آپ لالی کی لاش میرے حوالے تو کر دیں۔ مجھے افسوس ہے رحمت بی بی کہ میں تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اول تو میں لالی کی لاش کو اس کے گھر بھجوا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اب تک اسے دفنا بھی دیا گیا ہوگا۔ دوسرے، اگر لاش تھانے میں موجود بھی ہوتی تو ابھی میں اسے زری کے ہی حوالے کرتا۔ میرے نزدیک وہی اس کی حقیقی وارث ہے اور قانون کی نظر میں بھی یہی درست ہوتا ہے۔ وہ ہائے وائے کرنے لگی، غضب خدا کا دیکھیں تو بلا، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں اور لالی کو قبر میں بھی اتار دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جی؟ آخر میں اس کی خالہ ہوں اور قادر آباد جیون پور سے زیادہ دور تو نہیں، لیکن وہی بات کہ کوئی مجھے کیوں اطلاع کرے گا؟ میں شور مچاتی۔ اللہ وسائے کی موت پر بھی تو میں نے خاصا واویلا کیا تھا، اسی لیے انہوں نے لالی کو چپ چپاتے ہی دفن کر دیا۔ ہائے، ایک خاندان ختم ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا، رحمت بی بی کیا تم ادھر لالی کے گھر سے ہو کر آئی ہو؟ نہیں پتر نہیں، ہم دونوں تو سیدھے تھانے سے ہی آئے ہیں۔ وہ بڑے ہی مایوسی بھرے لہجے میں بولی، سوچا تھا کہ لالی کی لاش کو اپنے ساتھ قادر آباد لے جاؤں گی تاکہ لالی نہ صحیح اس کی قبر کی نشانی میرے قریب رہے، مگر اب تو یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ اب جو ہو چکا تھا وہ تو میں نہیں کروا سکتی کہ اب لالی کی قبر کھلوانے کے مہم میں لگ جاؤں۔ یہ تو سراسر لاش کی بے حرمتی والی بات ہوگی۔ رحمت بی بی نے اللہ وسائے کی موت کے حوالے سے جس خدشے کا اظہار کیا تھا اس میں کتنی حقیقت تھی، اور اسے قطع نظر اللہ وسائے کی موت رحمت بی بی کے دعوے کی روشنی میں لالی کی موت سے بہت مطابقت اور مماثلت رکھتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے لالی کی موت کے گلمے کھول دی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کی جا سکتی تھی کہ لالی کو بھی زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کی بھی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ میں نے رحمت بی بی کو فی الحال لالی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا اور نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں ادھر زری کے گھر جا رہا ہوں، اگر تم چلنا چاہو تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں تو اس منوس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میرا بھانجا مٹی کے نیچے سو چکا ہے تو میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ پھر وہ بڑے ہی فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگی، ہم تو واپس قادر آباد جائیں گے۔ لالی کی موت والا واقعہ ایسے سنگین اور سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا تھا کہ جب تک میں زری سے ایک بھرپور اور تفصیلی ملاقات نہ کر لیتا میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لہذا میں نے رحمت بی بی سے مزید کوئی بھی بات نہیں کی اور ان دادا پوتی کو تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد میں بھی جیون پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل خالد بٹی بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ جیون پور میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن راستے بھر لالی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور رحمت بی بی کے شک و شبہات کو آپس میں میچ کرنے کی میں تگ و دو میں لگا رہا۔ حالات و واقعات، حقائق و شواہد کی روشنی میں یہ دونوں بات کسی ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ظاہر کرتی۔ میرے ذہن نے یہ طے کر لیا کہ اگر زری نے ہی لالی کو زہر دے کر فنا کی وادیوں میں دھکیلا ہے تو پھر اس کام میں کوئی مرد کا بھی تعاون حاصل ہوگا۔ میرے ذہن کا یہ تجربہ نہایتی خوفناک اور سنسنی خیز تھا۔ ہم مسجد والی گلی میں داخل ہوئے تو مجھے سامنے سے ہی اللہ رکھا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ رکھا ان 2 کانسٹیبلوں میں سے ایک تھا جنہیں میں نے زرینہ کی خفیہ نگرانی پر رکھا تھا۔ اس کے ساتھی کانسٹیبل کا نام نبی بخش تھا۔ اللہ رکھا نے مجھے بھی دیکھ لیا، لہذا وہ بڑی ہی تیزی سے چلتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگا۔
اگرچہ اس وقت اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اللہ رکھا کے چہرے اور انداز سے جھلکتی پریشانی کو خاص طور پر نوٹ کر لیا۔ اس کی ادراری اور ادرابی چالی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ وہ میرے نزدیک پہنچا تو میں نے اسے پوچھا، اللہ رکھا، تم اس طرح افراتفری میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ملک صاحب، میں ایک مشکوک بندے کے تعاقب میں ہوں، میں نے گلی کے کونے کی ایک جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اگر میں یہاں رک گیا تو وہ بندہ، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور اپنے ساتھ خالد بھٹی کو بھی لے جاؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے بھٹی کی سمت بھی اشارہ کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ آنے والے خالد بھٹی کو دیکھا اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ دونوں جانے لگے تو میں نے اللہ رکھا سے پوچھا، زری تو گھر میں ہے نا؟ جی جناب، وہ اندر ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ نبی بخش نے گھر پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اتنا وقت اور موقع نہیں تھا کہ میں اللہ رکھا سے اس نامعلوم مشکوک بندے کے بارے میں مزید سوال و جواب کرتا۔ اللہ رکھا کے مہم انکشاف نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ جس افراتفری میں اس بندے کے پیچھے گیا تھا، اسے تو یہی لگتا تھا کہ وہ لالی مرڈر کیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں اسی قسم کی سوچ کے ساتھ زری کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے نبی بخش کو ایک طرف کھڑا دیکھ لیا۔ اس نے میری جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اشارہ کر کے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اجنبی بن کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ زری کا باپ خوشی محمد اس وقت گھر کے اندر موجود تھا۔ اس نے مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، لالی کی تدفین وغیرہ خیریت سے ہو گئی ہے؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ زری کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ اس نے لالی کی موت کا بہت زیادہ اثر لے لیا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا، لیکن گمسم بیٹی دیوار کو دیکھے جا رہی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ وہ اس وقت ہوش میں ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، بس وہ اس بات کا جواب دے دے تو میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ضرور ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی اور نہ بیٹھا ہو۔ مجھے اپنے علاقہ ایس پی کو ہر غیر معمولی واقعے کی تفصیلی رپورٹ کرنا ہوتی ہے، اور لالی والے معاملے کی رپورٹ ابھی ادھوری ہے۔ میں زری سے چند سوالات کر کے ہی اس رپورٹ کو پورا کر سکتا ہوں، ورنہ خام خواہ میرا ذہن اس کیس میں اٹکا رہے گا۔ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں تھانے دار صاحب۔ خوشی محمد نے گمبھیر صورتحال کو فوراً محسوس کر لیا۔ اگر وہ جاگ رہی ہے تو میں آپ سے اس کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خوشی محمد، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا، پھر 2-3 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گیا اور تھکے ہوئے لہجے میں اس نے مجھے کہا، تھانے دار صاحب، زری دوبارہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ میرے پیشہ ورانہ تجربے کا کمال تھا یا پھر میری چھٹی حص، جس کا کوئی تمہیں اشارہ تھا کہ مجھے لگا کہ اب کی بار زرینہ اپنی مرضی سے بے ہوش ہوئی ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ میں اس گھر کے اندر موجود تھا۔ صبح میں نے خوشی محمد کو بتا دیا کہ شام کو میں ادھر چکر لگاؤں گا، اور اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا۔ میری آمد کی اطلاع یقیناً زری کو بھی پہنچ گئی ہوگی۔ خوشی محمد نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ ہوش میں تھی، لہذا اس زاویے سے سوچا جا سکتا تھا کہ اس گھر میں میری آمد نے زری کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایسا سوچتے ہوئے یہ شک مزید پختہ ہو جاتا کہ زری بلا وجہ یا بلا واسطہ اس مرڈر کیس میں ملوث ہے، اور ایسا سوچتے ہوئے یہ شک مزید پختہ ہو جاتا کہ زری بلا واسطہ یا پھر بلا واسطہ لالی مرڈر کیس میں ملوث ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر خوشی محمد نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، آپ میری بیٹی سے آخر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی جگہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ سوالات اتنے نازک اور ذاتی نوعیت کے ہیں کہ صرف زری سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل علیحدگی میں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی محمد سے کہا، خوشی محمد، اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھو اور کوشش اس بات کی کرو کہ اسے ہوش میں آ جائے۔ میں صبح آؤں گا، اس وقت زری کو بالکل حشاش بشاش ہونا چاہیے، ورنہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میں اس گھر سے نکل آیا۔ مجھے برآمد ہوتے دیکھ کر نبی بخش کے پاؤں میں بھی یشن ہوئی۔ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے چلنے لگا۔ جب میں مسجد والی گلی سے باہر آیا تو نبی بخش میرے قریب آ گیا۔ میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے سوالیہ لہجے میں کہا، نبی بخش،
تم اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہو. تمہیں ذریعہ اور اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہے اور تم وہ جگہ چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے؟ جناب مجھے آپ کو ایک بندے کے بارے میں بتانا ہے. وہ اپنی صفائی میں بولا. اللہ رکھا اسی بندے کے پیچھے گیا ہے. اس بندے کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں. تم کس بندے کی بات کر رہے ہو نبی بخش؟ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. اس گلی میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی کھڑا نظر نہیں آ رہا تھا. ویسے بھی اندھیرے کے باعث ہم خاصے محفوظ تھے. نبی بخش بھی بہت احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ تک پہنچا تھا. لہٰذا اس مقام پر کھڑے ہونے اور اس کی باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں تھا. ہمارے گفتگو سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کوئی کہ نبی بخش سادہ لباس میں پولیس والا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت وہ لالی کے گھر کی نگرانی کر رہا ہے. نبی بخش نے میرے سوال کے جواب میں بتایا. ملک صاحب، جب سے ہم اس گھر کی نگرانی کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے. ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، اور اکثر عورتوں کے ساتھ بچے بھی. یہ ایک نارمل سی بات ہے. جس گھر میں مرغ ہو جائے وہاں تعزیت اور اوپر سے اور آس پاس کے بھی لوگ آیا ہی کیا کرتے ہیں. لیکن انہی لوگوں میں ایک بندے نے ہمیں چونکا دیا. اس کا نام الطاف معلوم ہوا. گھنگریالے بال، صحت مند، لمبا قد، گوڑا چٹا رنگ اور خاصا وجیہ شکل ہے. شخص عمر کوئی 26-27 سال ہوگی. وہ لمبے بھر کے لیے رکا اور اپنے سانس کو درست کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہنے لگا. الطاف نامی یہ بندہ 3-4 مرتبہ گھر کے اندر ہو کر آیا. اس کے رویے اور انداز سے میں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوچ کے آنے والوں سے تعلق نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے وہاں کے پھیرے لگا رہا ہو. جب یہ لوگ لالی کی لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے تو الطاف نے اچھا خاصا وقت اندر گزارا ہے اور آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر سے نکلا ہے. دروازے سے جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی. گلی میں قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور اس پوٹلی کو اپنے نیفے میں ڈال لیا. پھر وہ تیز تیز قدموں سے ایک طرف جانے لگا. ہم ایسے محفوظ گوشے میں کھڑے تھے کہ وہ میں دیکھ بھی نہ سکا. البتہ ہم نے اس کی ایک ایک مشکوک حرکت کو نوٹ کی. ہم دونوں کا ہی مشترکہ خیال ہے کہ وہ بندہ کسی خاص مشن پر ہے. اسی لیے اللہ رکھا اس کے پیچھے گیا ہے تاکہ اس کے کرتوتوں کا جائزہ لے سکے. اللہ رکھا سے میری ملاقات گلی میں داخل ہوتے وقت ہو گئی تھی. اس لمبی کہانی کے اختتام پر میں نے کہا، جس بندے کا نام تم الطاف بتا رہے ہو وہ اسی کے تعاقب میں گیا ہے اور میں نے کانسٹیبل خالد کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جلد واپس آ جائیں گے. میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ نبی بخش نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا کہ تم فی الفور واپس جاؤ اور نگرانی کے سلسلے کو جاری رکھو. میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور زری کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا. اگر وہ اکیلی یا کسی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو نہایت خفیہ طریقے سے اس کا تعاقب کرو. اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا. اگر نوعیت اس صورتحال کی پیدا ہو جائے کہ تم دونوں کو کوئی بھی سخت قدم اٹھانا پڑے تو تم اس کے لیے آزاد ہو. میں نے کہا کہ میں تھانے جا رہا ہوں. کل صبح پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا. تم دونوں باری باری رات کو آرام کر لینا. اللہ رکھا واپس آ کر اگر کوئی چونکا دینے والی خبر سنائے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، یا پھر خالد بھٹی کے ذریعے اطلاع مجھ تک پہنچا دی جائے. تو میری بات کو سمجھ تو گئے ہو نا؟ جی ملک صاحب. وہاں میں گردن ہلاتے ہو بولا. بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں. بات ختم کرتے ہی چونک کر وہ میرے عقب میں دیکھنے لگا. میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے نبی بخش؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. وہ بس دور میرے پیچھے دیکھتا رہا تھا. کون وہ؟ بے اختیار میں نے ایڑیوں پر یو ٹرن لیا اور اسی لمحے میری نظر ان پر پڑی. اللہ رکھا اور خالد بھٹی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے. میں بھی ان کی طرف بڑھنے لگا. جلد ہی ہم ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے. میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی خالد بھٹی نے کہا، ملک صاحب فوری ایکشن کی ضرورت ہے ورنہ وہ بندہ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اسی بندے کا ذکر کر رہے ہو جس کے تعاقب میں تم دونوں گئے تھے، یعنی کہ الطاف؟ جی ہاں وہی. اللہ رکھا نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا. اس نے جو حرکت کی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ لالی والی معاملے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. وہ بندہ کسی پوٹلی کو اپنے نیفے میں ڈال کر یہاں سے گیا تھا. میں نے تفتیش بھرے انداز میں کہا، تم دونوں نے اس کے تعاقب سے کیا نتائج حاصل کیے؟ ہم دونوں نے مناسب فاصلہ رکھ کر بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کیا. اسے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہونے دیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں. خالد بھٹی اپنی کارکردگی کی تفصیل بتانے لگا. وہ محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گیا.
नहर के किनारे के साथ झाड़ियाँ यहाँ वाक़ थीं। वो एक झाड़ी के पास बैठकर ज़मीन खोदने लगा। वहाँ तारीकी और सन्नाटे का रास्ता, लेकिन हम चौके उसके नज़दीक ही एक झाड़ी की आंट में छुपे बैठे थे, लिहाजा उसकी हरकत और सकनात हमसे छुपी ना रह सकी। इतना बताकर खालिद भट्टी ने कुछ लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर आगे की कहानी सुनाने का फ़र्ज़ अल्लाह रखा ने अपनी ज़ुबान को सौंप दिया। उसने बताया, मलिक साहब अल्ताफ़ दरी के घर से जो पोटली नेफे में छुपा कर उस तरफ गया था, वो उसने नहर के किनारे एक झाड़ी के नीचे ज़मीन खोद कर दबा दी, फिर वापस आबादी की तरफ चल पड़ा। हमने वापसी के रास्ते में बड़ी एहतियात से उसका पीछा किया, उसका घर देखने में कामयाब हो गए। वो जीवनपुर के दूसरे किनारे पर वहाँ के एक घर में दाखिल हुआ था। हम थोड़ी देर पहले वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे कि वो घर से निकले तो हम उसका तहक़्क़ुब करें, लेकिन 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब उसकी शक्ल दिखाई ना दी तो हम यही समझे कि वो अब राहत भरी इत्मीनान से इस घर के अंदर मौजूद रहेगा। लिहाजा सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए हम इधर चले आए। इन दोनों ने बाहिमी ताउन से अल्ताफ़ के बारे में जो वाक़यात बयान किए वो बड़े ही इंकशाफ अंगेज़ और सनसनीखेज़ थे। मैंने जब बिलाली के कत्ल के हवाले से सोचा था तो मुझे दरी के साथ एक मर्द खड़ा दिखाई दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने जब मेरे शक की तस्दीक कर दी तो मुझे इस मर्द की तलाश शुरू हुई जिसको दरी का ताउन हासिल था और जिसकी मदद से लाली को फांसी के फंदे पर लटकाया गया होगा। और अब अल्ताफ़ नामी ये बंदा इस कहानी को फाइनल टच देने के लिए मंजिलनामे में दाखिल हो गया। मैंने खालिद भट्टी से पूछा, क्या तुम्हें वो मुकाम अच्छी तरह याद है जहाँ अल्ताफ़ ने ज़मीन खोद कर पोटली दबाई है, और क्या वहाँ तक तुम मेरी रहनुमाई कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, वो हमें गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस झाड़ी को नहीं बोल सकता क्योंकि इसके करीब ही नहर के किनारे एक शीशम का खासा बुलंद दरख्त भी लगा हुआ है। ठीक है भाई, मैंने जल्दी से कहा, और जीवनपुर के दूसरे किनारे पर वो घर भी तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। अल्ताफ़ जिस घर में दाखिल हुआ था? बिल्कुल मलिक साहब, उसने एक मरतबा फिर हाँ में जवाब दिया। मैंने अल्लाह रखे की तरफ देखते हुए कहा, तुम वापस ड्यूटी पर जाओ, नबी बख्श तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उसे चंद हंगामी हिदायत भी दे दी। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को सिर्फ यही रात ड्यूटी देना होगी। वो बड़ी फरमा बरदारी से बोला, मलिक साहब मैं जा रहा हूँ, आओ हम नहर की तरफ चलते हैं। मैंने खालिद भट्टी की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद में खालिद की रहनुमाई में नहर के किनारे वाक़ इस झाड़ी के पास पहुँच गया जहाँ अल्ताफ़ ने कोई पोटली दबाई थी। मेरी हिदायत पर खालिद भट्टी ज़मीन खोदने लगा। मैंने टार्च दिखाकर उसके काम में आसानी फराहम करने लगा। मेरी हमेशा से यह आदत रही है कि मैं जब भी महकमा जाती फ़राज़ निभाने के लिए थाने से निकलता हूँ तो पॉकेट साइज़ ज़रूरी अशिया अपने लिबास में रख लेता हूँ, जो मौके की मुनासिबत से किसी भी वक्त काम आ जाती हैं और निहायत ही मुफीद साबित होती हैं। मसलन छोटा सा चाकू, नन्ही सी कैंची और पेंसिल, टॉर्च वगैरह। इस नौयत की चीज़ों को बड़ी आसानी से जेब में रखा जा सकता है। मैं इस वक्त जिस नन्ही टार्च की रोशनी में खालिद भट्टी के काम को आसान बना रहा था वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। खालिद भट्टी ने ज़मीन खोद कर जल्द ही इस पोटली को बरामद कर लिया। खुदाई में कोई मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई कि पोटली दबाने का काम थोड़ी देर पहले ही किया गया था। पोटली को जितने पुरस्कार अंदाज में अल्ताफ़ नामी इस बंदे ने ज़मीन में दबाया था, इससे तो यही पता चलता था कि वो कोई पोटली नहीं बल्कि किसी सनसनीखेज़ राज को दफन करके रख दिया गया था। मेरे हुक्म पर खालिद भट्टी ने बरामदशुदा कपड़े की वो पोटली खोली। पोटली के अंदर से जो कुछ निकला उसने हम दोनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो कांच की एक छोटी सी शीशी थी, जैसी कि वैक्शन वाली होती है। टार्च की रोशनी में इस शीशे का मुआयना मैंने किया। उसका कांच गहरे भूरे रंग का था। शीशे के मुंह पर एक रबड़ का मखसूस टाट लगा हुआ था। ताम ये शीशी अंदर से खाली थी। भट्टी ने उलझनदुदा लहजे में कहा, मलिक साहब ये तो किसी टीके वाली खाली बोतल लगती है। हाँ है तो टीके वाली ही, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन टीके यानी कि इंजेक्शन वाली किसी ख़ास शीशी को इस तरह ठिकाने लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसे तो कहीं भी कूड़े के ढेर पर फेंका जाता है। अल्ताफ़ ने जिस राहदारी से इस शीशे को पोटली में रख कर यहाँ पर दफन किया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इंजेक्शन वाली खाली बोतल को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है और वह मकसद खासा ख़तरनाक हो सकता है। मसलन, खालिद भट्टी ने सवाल किया। मैंने इसी अंदाज में जवाब दिया, मसलन ये कि किसी का कत्ल भी हो सकता है।
اس شیشے کو کسی زہریلی دوا یا زور اثر زہر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خالد بھٹی پٹی پٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگر پوسٹ مارٹم کے بارے میں اسے پتہ ہوتا تو شاید وہ اتنا حیران نہ ہوتا۔ اس کا ذہن بھی فوراً انہی خطوط پر سوچنے لگا جن پر اس وقت میں سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے کی حیرت زدگی کے بعد اس نے دراری لہجے میں پوچھا کہ الطاف نے کس کو قتل کیا ہوگا ملک صاحب؟ یہ سوال ملک صاحب یعنی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آؤ اسی کے پاس چلتے ہیں جس نے شیشی والی پوٹلی کو دفن کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس رات سے حقیقی معنوں میں وہی پردہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے شیشے کو بڑی احتیاط سے دوبارہ پوٹلی میں بند کیا اور کانسٹیبل خالد بھٹی کے ساتھ الطاف کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا جو قصبہ جیون پور کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسی لمحے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اگلی ہی صبح میں اس شیشے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضرور بھجواؤں گا تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ آخری مرتبہ اس شیشے میں کس قسم کا مواد ڈالا یا نکالا گیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ شیشے کی رپورٹ بڑی سنسنی خیز ہوگی۔ میری ہدایت کے مطابق کانسٹیبل خالد بھٹی نے الطاف کے دروازے پر دستک دی اور ہم دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ گھر واقعی جیون پور کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ یہاں قصبہ جیون پور کی رہائشی حدود ختم ہو جاتی۔ اس سے آگے تحت نگاہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا۔ وہ رات کا ابتدائی حصہ تھا اور مکینوں کے سو جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ خالد بھٹی نے بڑی زوردار انداز میں دستک دی تھی اور اگر اس گھر میں بسنے والے سو بھی چکے ہوتے تو اس دھواں دستک کے بعد انہیں ہڑبڑا کر اڑ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو وہی صورتحال تھی کہ جیسا کہ ہوکا عالم ہو۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے سوالیہ نظر سے خالد بھٹی کی طرف دیکھا اور تفتیشناک لہجے میں سوال کیا، تو مجھے مطلوبہ دروازے پر ہی لے کر آئے ہو نا؟ وہ فوراً میرے سوال کی تہ تک پہنچ گیا اور جلدی سے ہمیں گردن لاتے بولا، بالکل ملک صاحب، وہ الطاف نامی بندہ اسی گھر میں داخل ہوا تھا اور اس سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے، میں نے اس نشانی کو یاد رکھا ہوا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے مطلوبہ دروازے کے عین سامنے موجود تھا۔ میں نے اس قطار میں بنے ہوئے 8-10 گھروں کی جانب نگاہ دوڑائی۔ ویسا ہی بلند و صحت مند ٹالی کا درخت مجھے کسی اور گھر کے سامنے دکھائی نہ دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خالد بھٹی اس نشانی اور الطاف کے گھر کے بارے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہی الطاف کا گھر ہے تو پھر دستک کے جواب میں دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ دروازے پر باہر سے کنڈی یا تالا بھی نہیں لگا ہوا۔ کیا یہ خیال جاتا کہ اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں؟ ٹھہریے جناب، میں ایک اور کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ گھر کے اندر شاہی خاموشی سے مجھے عجیب وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے اور بہت ہی بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بھٹی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے تفتیش بھری نظروں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے مجھے جھٹکے سے گزرنا پڑا۔ میں نے اس گھر کی چھت پر ایک سایہ سا محترک دیکھا جیسے کسی انسانی حیوان نے بڑے محتاط انداز میں حرکت کی ہو۔ ایسا محسوس ہوا کہ سامنے والے کمرے کی چھت پر سے کوئی شخص اندھیرے میں چھپ کر ہمیں دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ اوپر کو اٹھی وہ وہاں سے کھسک گیا۔ میرے رگ و روبے میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری چھٹی حس نے مجھے واضح انداز میں اشارہ دیا کہ حرکت میں آنے کا وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے کی بھی کوتاہی بہت بڑی نقصان دہ ہوگی اور میں کسی بھی کوتاہی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بھٹی کو دستک دینے سے روک لیا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی خالد، میں نے دھراری لہجے میں کہا۔ تم بجلی کی سرحد سے اس مکان کے کم میں پہنچو اور جس شخص کو بھی چھت سے کودتے ہوئے دیکھو فوراً قابو کر لو، چاہے اس مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں کا بے درگی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مکان کی چھت پر کچھ دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، میں نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ ہری اپ، خالد بھٹی ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر میرے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر کے بیرونی دروازے کو دبا کر دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جانا چاہیے، لیکن گھر کی بیرونی دیوار نے مجھے ارادے پر عمل کرنے سے روک دیا۔ یہ دیوار بے مشکل 6 فٹ بلند تھی۔ میں بآسانی دیوار پر چڑھ سکتا تھا اور اگلے ہی لمحے گھر کے اندر کود بھی سکتا تھا۔ وہ بڑے ہی نازک لمحات تھے اور ایسے لمحات میں سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے کندھے کی طوفانی ضرب سے دروازہ توڑنے کا ارادہ ترک کیا، دیوار کی منڈیر کو گرفت میں لے کر خود کو ہوا میں اچھالا اور اس جمپ کے نتیجے میں
दीवार के ऊपर पहुंच गया और फिर अगले ही लम्हे मैंने घर के सहन में छलांग लगा दी। अंदर सन्नाटे और खामोशी का राज था। मैंने अल्ताफ की तलाश में तेजी से मकान के अंदरूनी हिस्से में किया, लेकिन चंद लम्हात में मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी तलाश में बेमायना थी। मेरे महसूसात के मुताबिक इस घर में कोई बंदा नहीं था और न ही कोई बंदे की जात। कमरों को अच्छे से देखने के बाद मैं बांस की सीढ़ी की मदद से मकान की छत पर पहुंच गया और इसी लम्हे मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरी आंखों ने रात की तारीकी में मकान के पिछाड़े में एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे जोश से भर दिया। वहाँ दो अफराद आपस में गुत्थम थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो अल्ताफ और खालिद भट्टी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं तकरीबन दौड़ते हुए छत के किनारे पर जा पहुंचा। 2 डंडे फलांग कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर का दरवाज़ा खोलकर मकान के कब में दौड़ लगा दी। जब मैं जाए फसाद पर पहुंचा तो अंधेरे में किसी शख्स के दूसरे के सीने पर सवार पाया। मैंने फ़ौरन पेंसिल टार्च की रोशनी करके सूरत हाल का जायज़ा लिया और यह देखकर बेचैन हो गया कि खालिद भट्टी दूसरे शख्स के नीचे दबा हुआ था और ये दूसरा शख्स यकीनन अल्ताफ ही था। मैंने ग्रेजदार आवाज़ में कहा, अल्ताफ रुक जाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। मेरी तहकुमाना धमकी ने गालिब शख्स पर कोई असर ना दिखाया और वो खालिद भट्टी के सीने पर सवार बस सतुर उसकी गर्दन दबाने में मसरूफ़ रहा। वह हालत मुझे मदाखलत और खालिद भट्टी की मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ा। मैं अपने महकमे के एक फ़ाल रुकन की किसी सरकारी सांड के हाथों यूँ दुर्गत बनते नहीं देख सकता था। अल्ताफ खासा सेहतमंद और ताकतवर दिखाई देता। मैंने टॉर्च ऑफ करके जेब में रखी और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया। फिर मेरे हाथ बड़े ही माहिराना अंदाज में अल्ताफ की कमीज़ के कॉलर पर पहुँचे। फिर कॉलर की गिरफ्त मजबूत करके मैंने एक ज़ोरदार झटके से उसे अपनी जानिब खींच लिया। मुझे अपनी इस कोशिश में जज़्वी कामयाबी हुई। अल्ताफ को मैं खालिद भट्टी के ऊपर से उठाकर दूर तो ना फेंक सका, अलबत्ता खालिद की गर्दन उसके हाथों की गिरफ्त से आज़ाद ज़रूर हो गई। मेरी इस जज़्वी कामयाबी का सबब यह था कि मेरे चिपटे ने अल्ताफ की कमीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ चीर डाला, लिहाजा इस खींचने के वो नताइज बरामद ना हो सके जिसकी मैं तवक्का कर रहा था। बहरहाल एक लम्हा सोचे समझे बगैर मैंने अल्ताफ को ठुड्डों और तमाशों पर रख लिया। वो ला घुमरू और ताकतवर सही, लेकिन मेरी फाइटिंग उसके सामने बिल्कुल भी नहीं ठहर सका। मैंने चंद लम्हात में उसे कास्टिक सोडे से धो डाला। इसी दौरान खालिद भट्टी भी अपनी गर्दन को सहलाते हुए उठकर खड़ा हो चुका था। वो बड़े ही गुस्से भरे आलम में अल्ताफ पर पिल पड़ा। मैंने भी भट्टी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। थोड़ी देर के बाद अल्ताफ बेबस ज़मीन पर पड़ा हाँप रहा था। इस उठा पटक ने 9 दर्जन को इस जानिब मुतवज्जा कर दिया। इनमें से बाज़ के हाथों में लालटेन भी थी। वो मौका वक्त और मुकाम ऐसा नहीं था कि वहाँ मैं अल्ताफ से पूछताछ करता, लिहाजा हम उसे पकड़कर अपने साथ लेकर आ गए। अल्ताफ की उम्र कोई 26 और 27 साल के दरमियान रही होगी। वो गोरा चिट्टा और दराज कामत और खुशशक्ल सेहतमंद शख्स था। घुंघराले बालों ने उसकी वजाहत और शख्सियत में कई गुना इजाफा कर दिया था, लेकिन इस वक्त अल्ताफ की सारी खूबसूरती और रानी खाक में मिलकर रह गई। इस घर के हक में उसे ठुड्डों की जो सलामी दी गई थी, उसने उसका अशर नशा ख़राब करके रख दिया। इस कार खैर में खालिद भट्टी ने भी खातिर खा मेरा हाथ पटाया। उसने अपनी अहमियत का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्ताफ के चेहरे की खाल मुख्तलिफ जगहों से उधड़ चुकी थी और वहाँ से अब खून भी रस रहा था। वो इस वक्त गर्दन झुकाए खामोशी से हमारे सामने खड़ा था। मैंने हवालदार जुमन शाह को अपने पास बुलाया। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे कहा, शाह जी, हाजिर स्टॉक असले में से वो राइफल ले आओ जिसका निशाना कभी खता नहीं गया। अल्ताफ ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा, लेकिन मैंने उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया। हवालदार मेरा हुक्म बजा लाने के लिए रवाना हो गया तो मैंने अल्ताफ से पूछा, करते क्या हो तुम? थोड़ी सी ज़मीन है हमारी। तो उलझे हुए लहजे में जवाब दिया, बस हम खेती बाड़ी करते हैं। हमारी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए दोहराया। फिर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि इस घर में तुम्हारे अलावा और लोग भी रहते हैं? जी बिल्कुल। उसने हमें गर्दन हिलाई। मैं अपने बड़े भाई सिकंदर और उसके बीवी बच्चों के साथ घर में रहता हूँ। हम दोनों भाई मिलकर ज़मींदारी करते हैं। मैंने तो इस घर में किसी बंदे बशीर को नहीं देखा। मैंने बड़ी ही तेज़ नज़रों से अल्ताफ़ को घूरा। क्या इन लोगों ने सलमानी टोपियाँ पहन रखी थीं? वो बात दरअसल ये है कि वो वजाहत करते हुए बोला, भाई सिकंदर और उसके बीवी बच्चे 2 दिन से वज़ीराबाद गए हुए हैं। वहाँ पर एक शादी है। इन्हें वापस आने में मज़ीद 3 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। मैंने मायनख़ेज़ अंदाज में कहा, तुमने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त चुना था।
जब घर में कोई ना हो और तुम आसानी से वो कर गुजरो जिसके बारे में तुमने सोच कर रखा हुआ हो। जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, वो मसनूई मिन्नत समाजत करते हुए बोला। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी के घोड़े, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैंने तुम पर कितना मजबूत हाथ डाला है। तुम्हारी बाकी की अब सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। समझ रहे हो मेरी बात? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इससे पहले कि वो मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहता, हवालदार जो मंशा एक शानदार राइफ़ल उठाए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। फिर मेरे करीब पहुंचकर उसने राइफ़ल को मेज़ पर रख दिया और पूछा, राइफ़ल हाजिर है मलिक साहब, और कोई हुक्म? राइफ़ल को थाम कर खड़े हो जाओ शाह जी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं इस बंदे से चंद ज़रूरी सवालात करूँगा। अगर इसने मेरे सवालात के जवाब देने या उसमें किसी भी किस्म की गलत बयानी करने की कोशिश की तो आप मेरा इशारा पाते ही इसे गोली से उड़ा देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलना थे कि अल्फाज का चेहरा जर्द हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं हवालदार को ऐसा संगीन ऑर्डर दे डालूँगा। ताहम हवालदार जो मंशा अच्छी तरह समझ रहा था कि मैंने महज अल्ताफ़ को दहशतज़दा करने के लिए ये एकदम उठाया है, वो इस ड्रामे में तड़का लगाने के लिए राइफ़ल सुनकर बड़े ख़तरनाक अंदाज में खड़ा हो गया। मैंने अल्ताफ़ की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे गांव में लाली नामी एक बंदे ने खुदकशी की है, क्या लगता था वो तुम्हारा? मैंने खुदकशी के अल्फाज दानिस्ता इस्तेमाल किए ताकि अल्ताफ़ अंदाज़ा ना लगा सके कि मैं उसके साथ कौन सी चाल चल रहा हूँ। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैं इस हकीकत तक पहुँच चुका था कि रहीम बख्श और लाली को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। अल्ताफ़ मेरे सवाल के जवाब में बोला, मेरा लाली से कोई रिश्ता नहीं और उसकी बीवी यानी बेवा जरीना से। मेरे सवाल में इतनी चुभन थी कि उसका रंग उड़ गया। ताहम वो कदरे संभले हुए लहजे में बोला, जब लाली से कोई रिश्ता नहीं है तो जरी से भी कोई वास्ता नहीं मेरा। इसके बावजूद भी तुमने आज दिन में उसके घर इतने ज़्यादा चक्कर लगाए। मैंने घूर कर उसे देखा और आखिरी फेरे में तो तुम उसके घर से एक पोटली लेकर निकले थे, जो दरवाजे से बाहर आते ही तुमने अपनी शलवार के नेफे में उड़स ली और बड़ी खामोशी से नहर की तरफ चल पड़े। और फिर जनाब, पता नहीं आप क्या क्या कहते जा रहे हैं। वो एकदम बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, मैं तो कभी लाली के घर की तरफ गया भी नहीं। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपना बयान जारी रखा। नहर के किनारे वाक़ई एक झाड़ी के नीचे तुमने ज़मीन खोदी और वहाँ वो छोटी सी पोटली को दबा दिया जो तुम जरी के घर से लेकर निकले थे, और फिर खामोशी से अपने घर आ गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जनाब, आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वो जज होने की अदाकारी करते हुए बोला, मैं भला नहर की तरफ क्यों जाऊँगा और किसी पोटली से मेरा क्या ताल्लुक़? जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ना, मैंने घूर कर उसे देखा, इसे देखते ही तुम फ़ौरन समझ जाओगे। बात ख़त्म करते हुए मैंने अपनी मेज़ की दराज में से वो पोटली निकाली जो झाड़ी के नीचे से खोद कर निकाली थी, और उसे अल्ताफ़ की आंखों के सामने लहराते हुए पूछा, पहचानते हो इसे? ये वही पोटली है ना जिसका अभी जिक्र हो रहा है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा और फिर इसे मज़ीद खौफज़दा करने की गर्ज से इजाफा किया। तुम जरी के घर से जब ये पोटली लेकर निकले तो मेरा एक आदमी तुम्हारा ताक़ुब करते हुए नहर के किनारे पहुंच गया। मैंने पिछले चंद रोज़ से तुम्हारी निगरानी के लिए एक बंदा मुकर्रर कर रखा है। तुम पोटली को दफन करके अपने घर की तरफ गए तो मेरे बंदे ने ये पोटली खोद कर निकाल ली और अब ये मेरे पास है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि इस छोटी सी पोटली के अंदर है क्या। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, वो एहतिजाजी लहजे में चिल्लाया। मैंने कहा, अगरचे तुम अच्छी तरह जानते हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताऊँगा। इस पोटली के अंदर एक छोटी सी कांच की शीशी है जो उस वक्त खाली है, लेकिन लाली की मौत से कबल इसमें ख़तरनाक जहर भरा हुआ था। यही जहर लाली के जिस्म में उतरा और वो मौत की वादी में चला गया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लाली को कत्ल किया गया है, मगर लाली ने तो गले में फंदा डालकर खुदकशी की है। वो एकदम जल्दी से बोला, सब लोग यही समझ रहे हैं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन मुझे और तुम्हें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? वो टूटे हुए लफ्ज़ में बोला, मुझे क्यों? मैंने गंभीर लहजे में उसकी बात काटी। मुझे इसलिए कि मौत, लाली की मौत को खुदकशी नहीं समझना चाहिए कि मैंने उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर यह ऐलान कर रही है कि लाली को जहर देकर हलाक किया गया है। इसकी मौत के बाद उसे फांसी पर लटका कर इस वाक़ये को खुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई है।
جب پھانسی کے پھندے نے لالی کی گردن کو طوالت دی۔ اس سے پہلے وہ بدنصیبی زندگی کی قید سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ زری اتنا تو گر سکتی تھی کہ کھانے پینے کی کسی اشیاء میں زہر ملا کر لالی کو موت کی نیند سلا دے، لیکن اس کی لاش کو پھانسی دینا اس کے بس کا کام نہیں تھا، اور اس کٹن کام کے لیے کسی صحت مند اور طاقتور مرد نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اور تمہیں لالی کی موت کو خودکشی اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں اپنے الفاظ چھوڑے، اس لیے کہ وہ مرد تم ہی ہو جس نے لالی کے قتل میں زری کی بھرپور مدد کی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اب کے بڑی کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے اس کے بے مقصد احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ میں زہر والی خالی شیشی کو صبح ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ 2-3 گھنٹے میں اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ اس شیشی والے زہر سے لالی کو ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے الطاف کے اعتماد کی بوسیدہ عمارت کو زمین بوس کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ شاٹ بھی کھیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شیشی پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس کا بھی تجربہ کیا جائے گا، اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹس شیشی پر پائے جانے والے فنگر پرنٹ سے ضرور میچ کر جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں کوئی بھی سزائے موت سے نہیں بچا سکے گا۔ میری نفسیاتی تقریر نے بڑا ہی جادو کا اثر کیا۔ الطاف میری باتیں سن کر بے انتہا خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مجھے موت کے سائے لہراتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے خطرناک وار نے اس کی ہٹ دھرمی کا جنازہ نکال دیا۔ میرے سامنے وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی ہی روندی ہوئی آواز میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، میں نے لالی کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں زری کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے حسن اور جوانی نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ میں نے اس کا صرف اتنا ساتھ دیا ہے کہ لالی کو پھانسی۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ وہ مزید کیا بولتا؟ اس سے آگے بولنے کے لیے اس کے پاس بچہ ہی کیا تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی حوالدار کو تاؤ آیا، رائفل کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بندے کی زبان بند ہو گئی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو گولی سے اڑا دوں۔ شاہ جی، مرے ہوئے پر گولی چلانا مرد کی شان نہیں ہوتا۔ میں نے حوالدار کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، لالی مٹر کیس حل ہو گیا ہے، آپ الطاف کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی تھوڑی خاطر مدارات کرو، اسے تھانے میں حاضری کے آداب سکھاؤ، پھر میں اس کا بیان قلم بند کرتا ہوں۔ اس کا بیان ہو جائے پھر زری کی گرفتاری کے لیے بھی جانا ہے۔ آج رت جگہ ہے شاہ جی۔ اس کے بعد تمام مراحل ایک کے بعد ایک طے ہوتے چلے گئے۔ ایک مناسب سی خاطری تواضع کے بعد حوالدار نے الطاف کو میرے حوالے کیا۔ وہ اپنا حلیفہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بیان اس طرح سے اس کا اقبال جرم بھی تھا۔ واقعات کے مطابق الطاف کو پہلے زری سے ہمدردی ہوئی، پھر وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس قربت نے اسے زری کے عشق میں مبتلا کیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب زری نے الطاف سے کہا کہ وہ لالی کو راہ سے ہٹانے کے منصوبے میں اس کا ساتھ دے تو وہ بعد میں اس سے شادی کر لے گی۔ وہ زری کی محبت میں اتنی گہرائی تک ڈوب چکا تھا کہ اس کے اشارے پر عمل کرتا چلا گیا۔ وہ زہر بھی الطاف نہیں اسے کہیں سے لا کر زری کو دیا۔ زری نے کھانے میں ملا کر زہر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لالی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، اور بعد ازاں الطاف کی مدد سے لالی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ اسٹیج کر دیا۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے زری نے مجھے لالی کی تجرباتی عملی نااہلی کی ایک ایسی کہانی سنائی کہ سب کچھ الٹا ہی نظر آئے، اور شروع میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا، لیکن بعد ازاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ الطاف کے آنت جرم اور اقبال جرم کے بعد زری پر ہاتھ ڈالنا میرے لیے نہایت آسان ہوا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس سلسلے میں پوری طرح تعاون تھی۔ میرے ذہن میں صبح جیون پور جاؤں گا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچ کر رد کر دیا اور فی الفور زری کی گرفتاری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا شوق اور بے ہوشی کے دورے ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ وہ لالی کی قاتل تھی، لہذا اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برت سکتا تھا۔ میں نے جیون پور پہنچ کر زری کو لالی کے قتل میں گرفتار کر لیا۔ اس کا باپ خوشی محمد ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آدھی رات کو یہ ظالمانہ کارروائی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے پوسٹ مارٹم اور الطاف کے اقرار جرم میں نہایت مختصر الفاظ سے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور زری کو گرفتار کر کے تھانے میں لے آیا۔ میں نے تھانے میں جب زری سے کڑی پوچھ تاچھ کا آغاز کیا تو پہلے تو وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگی،
میرے پوسٹ مارٹم اور زہر والی شیشی کا حوالہ دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جو الطاف نے نہر کے کنارے ایک جھونپڑی کے نیچے دبائی تھی۔ شیشی پر الطاف کی انگلیوں کے نشانات کے علاوہ ایک عورت کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں، اور الطاف نے اقبال جرم کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ زہر والی شیشی اسی نے لا کر تمہیں دی تھی۔ وہ پوری طرح لالی کے قتل کی سازش میں تمہارا شریک جرم رہا ہے۔ تم نے اسے آسرا دیا تھا کہ اگر وہ لالی کو راہ سے ہٹانے میں مدد کرے گا تو بعد میں تم اسے شادی کر لو گی، اور وہ تمہارے عشق میں کندھے کندھے تک ڈوب چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتی ہو یا پھر تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہی حربے آزماؤ جنہیں عام طور پر اذیت اور تشدد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم پولیس کی زبان میں اسے کارروائی تفتیش کا نام دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف امڈ آیا۔ وہ الطاف کی گرفتاری اور اس کے حلیفہ اقراری بیان، پوسٹ مارٹم کی اصلی رپورٹ اور فنگر پرنٹس کی فرضی رپورٹ کی روشنی میں کسی بھی قسم کا ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے خود کو کسی کڑے امتحان سے گزارنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اس نے اقبالی جرم کر لیا۔ میں نے دراصل زری کو ایسی صورتحال میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ جس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اس خطرات سے نپٹنے کے بعد میں نے زری سے سوال کیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ لالی سے انتقام لینے کے لیے، وہ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچانک رحمت بی بی کی کہی ہوئی بات میری سوچ میں چمک اٹھی۔ رحمت بی بی نے خود کو لالی کی خالہ بتاتے ہوئے زری کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا کہ اس نے اپنی ساس اللہ وسائی کو بھی زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میں نے دراری لہجے میں سوال کیا، اور اللہ وسائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ قتل ایک کرو یا 100؟ وہ خلا میں گرتے ہوئے بولی، اس جرم کی سزا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آج میں اللہ وسائی کے قتل کا بھی اقرار کرتی ہوں۔ ہاں، میں نے اسے بھی زہر دے کر مارا تھا۔ وہ ایک دم ہی جذباتی ہو گئی۔ میں ان باپ بیٹے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے لالی سے شادی کی تاکہ میں اس سے انتقام لے سکوں، اور اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میرا مشن پورا ہو گیا۔ میں نے نہایت توجہ سے اس کی بات سنی اور آخر میں پوچھا، تم نے لالی اور اللہ وسائی سے کس بات کا انتقام لیا ہے؟ سلمیٰ کا انتقام۔ وہ بڑے ہی ٹھوس انداز میں بولی، سلمیٰ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یعنی لالی کی پہلی بیوی؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، سلمیٰ لالی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ میری بڑی گہری سہیلی بھی تھی۔ لالی نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اور اللہ وسائی نے اپنی کمینگی کو چھپانے کے لیے سلمیٰ کے ساتھ جو بھی ظلم اور زیادتی کیے، وہ سلمیٰ نے آخری زندگی کے لمحات میں مجھے بتا دیے۔ سلمیٰ پر بانجھ ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی گئی، جبکہ وہ بانجھ نہیں تھی بلکہ لالی ہی بے فیض تھا۔ سلمیٰ کا انجام جتنا افسوسناک ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے سلمیٰ کی آخری سانسوں میں قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا حساب برابر کروں گی۔ میں ان ماں بیٹے کو بڑی ہی بھیانک موت دوں گی، اور دیکھ لیں آپ، میں اپنے مشن میں کامیاب رہی۔ اب قانون مجھے جو بھی سزا دے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا چاہے جو بھی حشر ہو، مگر میرا ضمیر، دل اور دماغ مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ لالی جیسے نااہل مرد اور اللہ وسائی جیسی کمینی عورتیں ایسے ہی عبرتناک سلوک کی مستحق ہوتی ہیں جو اپنی جھوٹی شان کی خاطر دوسروں کی زندگیوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج سلمیٰ کی بے چین روح کو بھی قرار آ جائے گا۔ زری کی اس جذباتی وضاحت پر میں اسے کسی ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوازنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک نہیں بلکہ 2 سنگین جرم کا ارتکاب کیا اور اقبال بھی کیا، لہذا وہ سزا سے نہیں بچ سکتی تھی، اور میں بھی قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ بہرحال اس واقعے کے اختتام نے مجھے بےحد افسردہ کر دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ اداسی اور افسردگی لالی کے حشر سے متعلق تھی یا پھر زری کے انجام کے لیے۔